یہ ملکہ صدق کون ہے؟ یہ پیغام برادر ولیم میرین برینم کی جانب سے بنیادی طور پر انگلش میں اتوار کی شام 21 فروری 1965 کو پارک ویو جونیئر ہائی اسکول جیفرسن ویل انڈیانا USA میں دیا گیا، جو کہ ٹیپ ریکارڈنگ سے لیا گیا۔ آئیں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ پیارے آسمانی باپ، ہم فقط ایمان رکھو کا گیت سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے وعدوں کی میراث کو لینے کے لیے فقط یہی کرنا ہے اور فقط ان وعدوں پر ایمان لائیں، کیونکہ یہ لکھا ہے ایمان لانے والوں کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اور ہم اس مرغی زدہ بچے کے باپ کی طرح چلاتے ہیں۔ اے خداوند، میں یقین کرتا ہوں تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ تیری عظیم قدرت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے عظیم مکاشفہ کے لیے جو ان آخری دنوں میں تو نے ہمیں دیا ہے۔ یہ جان کر ہمارا دل نہایت خوش اور شادمان ہو جاتا ہے کہ ہمارا میل زندہ خدا کے ساتھ ہو گیا ہے، جو اسے طبعی اور مادی ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر رہا ہے، جس طرح اس نے گزشتہ زمانوں میں کیا اور اس زمانے کے لیے اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے خدا، ہم تیرے نہایت شکر گزار ہیں اس تاریک زمانہ میں، جب کہ کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم نہایت خوش ہیں کہ ہم نے محفوظ مقام یعنی پناہ گاہ کو پا لیا ہے۔ اے خداوند، اب جب کہ ہم تیرے کلام کی گفتگو کرتے ہیں تو آج رات تو ہمیں برکت دے، اور جو وعدے ہمیں عطا کیے ہیں انہیں ہم غذا کی طرح دل میں لیں اور تعظیم کے ساتھ انہیں سنبھالیں اور حقیقی الہی طریق سے ان پر عمل پیرا ہوں۔ بس ہم یہ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ کوئی شخص بھائی برینم سے بات کرتا ہے۔ ایڈیٹر: ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا یہ عقیدت کا تحفہ ہے؟ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کس نے ایسا کیا؟ آپ مجرم ہیں۔ میں منتظم سے بات کر رہا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ میرے لیے عقیدت کا ایک تحفہ لایا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں، خدا یہ جانتا ہے، لیکن میں اس مقصد کے لیے کبھی نہیں آتا۔ آپ کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکا کروں گا۔ میں اسے دیگر ممالک میں خدمت کے لیے استعمال کروں گا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ یہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو میں خود اسے لے کر دوسرے ممالک میں جاؤں گا اور وہاں انجیل کی یہی باتیں سناؤں گا جو اس ہفتہ کے دوران آپ نے سنی ہیں۔ پھر میں جانتا ہوں یہ وہاں بھی اسی طرح قبول کی جائیں گی جیسے آپ نے اس پر ایمان رکھا ہے۔ خدا اس کام میں میری مدد فرمائے۔ اس ہفتہ کے دوران بہت بڑی حاضری کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور آپ سب لوگوں کا بھی جو آج رات پھر ٹیلی فون کی تاروں کے ذریعے یہاں رابطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ سب میں سے ہر ایک کے مشکور ہیں۔ بلی نے آج صبح مجھ سے کہا، اس نے کہا ڈیڈی، اگر آج صبح طلوع آفتاب کے بعد جلدی میرے پاس آتے اور ان سب جگہوں پر ٹھہر کر دیکھتے کہ کس طرح مائیں اپنے بچوں کو کاروں میں بیٹھی خوراک دے رہی تھیں اور بیچارے لوگ کس طرح دروازوں کے کھلنے کے انتظار میں بارش میں کھڑے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں اگر میں آپ کو سچائی کے علاوہ کچھ اور بتاتا تو میں کتنا ریاکار ہوتا۔ میں یقیناً ایک غیر حقیقی شخص ہوتا۔ بعض اوقات میں صدمہ پہنچاتا ہوں، لیکن چونکہ میں کبھی ایسا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے صدمہ پہنچانے والا میں نہیں بلکہ یہ سچائی ہے جو صدمہ پہنچاتی ہے۔ لیکن میں آپ کے یہاں ہونے کا سبب یہ سمجھتا ہوں چونکہ میں آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہوں اور آپ کی مدد کی ہمیشہ ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔ خدا آپ سب کی بلکہ ہر ایک کی مدد فرمائے۔ اور اب میں لوگوں کے اچھے تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یوں اس شہر کے لوگوں کا بھی جنہوں نے اس اسکول کا سماعت خانہ اور میدان ہمیں کرائے پر دیا ہے۔ اگر افسران یہاں موجود ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہاں کے محافظ تھرسٹن کولوین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس جگہ کے حصول میں تعاون و امداد کے لیے، اور ہر رات یہاں ان کی موجودگی کے لیے بھی شکر گزار ہوں۔ ہم جیفرسن ویل کی پولیس کے بھی شکر گزار ہیں جس نے بہت کم اجرت پر یہاں آنے اور دیکھ بھال کرنے میں تعاون کیا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو تقریباً $2 فی گھنٹہ کے حساب سے دیے گئے ہیں تاکہ پولیس یہاں کاروں کو پارک کرائے اور خاص ڈیوٹی کرے اور دیکھے
کہ نظم و ضبط درست رکھنے کے لیے یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو اور سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہم اس کے لیے لوگوں کے مشکور ہیں اور یوں بورڈ کے انجینئر کے بھی شکر گزار ہیں۔ میں نے اسے یہاں دیکھا ہے اور اس سے متعلقہ آپ تمام لوگوں کے الحاق کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں۔ میں آپ سب کے تحائف کے لیے آپ میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلی آج سپہر کو میرے پاس وہ تحفے لایا، مٹھائیاں اور ان میں سے کئی قسم کی چیزیں تھیں جو اکثر ڈبوں میں بند تھیں اور وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے ایک میں مسیح کی تصویر بنا کر اسے بابرکت چیز بنایا گیا تھا۔ یہ پہاڑی واز کا منظر تھا۔ یہ چیز یقیناً خوبصورت تھی۔ میں پورے دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ اتنی باتیں ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ کا کس طرح شکریہ ادا کروں۔ اسی طرح پھر آپ کے سپانسرز اور ان عبادات کا مالی بوجھ اٹھانے کے لیے ہم اپنے تہ دل سے یقیناً اس کو سراہتے ہیں۔ خدا آپ میں سے سب کو بکثرت برکت دے۔ بلی نے بتایا تھا بہت سے لوگ آپ سے اس دوران شخصی گفتگو کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ چھوٹے بچوں کی مخصوصیت کرانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ میں اس کام کو کرنا بہت پسند کرتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں جب میں اس وقت آتا ہوں تو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ مجھے سارا وقت اس کلام کے مطالعہ اور دعا میں ٹھہرنے میں صرف کرنا پڑتا ہے تاکہ میں ان پیغامات کو تیار کر سکوں۔ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے، یہ پیغامات ہمارے لیے غیر معمولی ہیں کیونکہ خدا کی مرضی معلوم کر کے پھر ان باتوں کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور جب بہت سی باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر خدا سے دریافت کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کو کھولا جائے۔ اب اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو جو ہی ہمیں کوئی اور دن ملا ہم بہت جلد واپس آئیں گے۔ میں نے ایک تحریک بنائی یا ایسٹر کے متعلق کوئی بات کی تھی، لیکن میں اسے چیک کرنا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہی دنوں کے لیے مجھے کیلیفورنیا میں عبادات کی فہرست ملی ہے، اس لیے وہ وقت مقرر کرنا درست نہ ہوگا۔ البتہ جب ہم اس ٹیبرنیکل میں واپس آئیں گے تو ہم آپ کو اور چرچ کو کارڈ بھیجیں گے اور پھر آپ کو دن اور وقت سے مطلع کر دیں گے، اور پھر میں شاید اس وقت میں موجود ہوں۔ بیماروں پر دعا کرنے کے لیے میں پھر کوئی وقت مقرر نہیں کر سکا تھا۔ ہم ایک بھی ایسی عبادت نہیں کر سکے کہ ہم بیماروں کو آگے بلاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ ہم ان کو باہر ہی بھیجتے رہے ہیں، اور پھر یہاں ہمارے بھائی لی ویل اور دیگر بھائی منادی کرتے رہے ہیں۔ یہ دوسرے بھائی منادی اور بیماروں کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اور لوگوں کو پانی کا بپتسمہ دیتے رہے ہیں، اور یوں انہوں نے مجھے صرف کلام کے لیے آزاد رکھا۔ ہم ان بھائیوں کے مشکور ہیں۔ ان کا یہ قدم بڑا حوصلہ مند ہے۔ یہاں بہت سے دوست ہیں جن سے میں ملنا چاہوں گا۔ میں نے نگاہ کی اور مجھے جان اور ارل نظر آئے، اور یہاں ڈاکٹر لی ویل بھی ہے جو ان عبادات کے منتظمین میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھائی رائے بورڈ بھی ہیں۔ میں تو ان بھائیوں کے ساتھ مصافحہ کے علاوہ کوئی بات نہ کر سکا۔ مجھے کوئی ایسا موقع نہیں مل سکا۔ مجھے کنٹکی سے اپنے کچھ دوستوں اور یہاں کے دوستوں اور خادم بھائیوں کا خیال بھی ہے۔ میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند کروں گا۔ میں نے اگلے روز بھائی بلیئر کو بھی یہاں دیکھا تھا۔ بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں اور وہ بہت سی عبادات میں شرکت کر چکے ہیں، لیکن مجھے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کا موقع تک نہیں ملا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا، بلکہ وجہ یہ ہے کہ کوئی وقت نہیں مل سکا تھا اور میں بہت جلدی میں تھا۔ بچوں کی مخصوصیت یقیناً ہونی تھی۔ خیال تھا کہ میرا اپنا بیٹا بلکہ میرا پوتا بھی یہی مخصوصیت حاصل کرے۔ میں ننھے ڈیوڈ کے لیے وقت نہ نکال سکا۔ میں دوسری بار دادا بن گیا ہوں۔ بس مسٹر مے آج رات یہی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک چھڑی دی تھی اور لگتا ہے کہ جلد ہی مجھے اس کا استعمال کرنا پڑے گا۔ بس میں نے بلی کو بتایا۔ میں نے کہا بائبل نے کہا کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور کرو، لیکن اس کی ساری ذمہ داری صرف تم کو ہی نہیں دی گئی، اور یہ پوتے بڑی جلدی آ رہے ہیں۔ اور پس یاد رکھیں کہ یہ میری بہو شروع سے بائیں تھی، اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن ایک عبادت کے بعد خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا اور کہا
لوئس تیرے ہاں بیٹا ہوگا، خداوند نے تجھے برکت دی ہے، تیری زنانہ تکلیف کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے 9 ماہ بعد ننا پال ہوا۔ اس بچے کے وجود میں آنے سے 2 ماہ پیشتر ایسا ہوا، میں ایک صبح میز پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ لوئس اور بلی مجھ سے میز کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے لوئس کو گلابی یا نیلے رنگ کے کمبل میں لپٹے ہوئے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھا، اور بلی دوسرے کونے میں بیٹھا چھوٹے پال کو خوراک دے رہا تھا۔ میں نے کہا، بلی، میں نے ابھی ایک رویا دیکھی ہے کہ لوئس نیلے کمبل میں لپٹے ایک بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے شکار کرنے جانا ہے۔ یہ اب سے ٹھیک 9 ماہ بعد کا مسئلہ ہے۔ اس کے 11 ماہ بعد ننا ڈیوڈ پیدا ہوا، اور میں ابھی تک اسے خداوند کے لیے مخصوص نہیں کر پایا، اور یہ ہماری واپسی تک ممکن بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ میں لوگوں اور ان کی رفاقت کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ہمارے دیگر بھائی بیماروں کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی ہے۔ ہم ہر رات بیماروں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے پر ہاتھ رکھتے تھے، اور یوں سارا مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔ لیکن ممکن ہے اگر خداوند کی مرضی ہوئی، اگر ہم اسے بھیجتے ہیں تو میں آپ کو بھیجے جانے والے کارڈ پر نشاندہی کر دوں گا۔ آئندہ واپسی پر میں 2 یا 3 دن دوبارہ بیماروں پر دعا اور اس مد میں تمام انتظامات کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں مخصوص کروں گا۔ اب میں لوگوں اور ان کی امداد کے لیے ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں بس صرف ایک لمحے کے لیے آج صبح والے پیغام پر ایک خیال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بلا شبہ میں اسے مکمل طور پر بیان نہ کر سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہیں جانا۔ آپ کبھی بھی جان نہ پائیں گے کہ اس کا بیان کرنا میرے لیے کیسا تھا۔ اب آپ کو یہ بات بڑی سادہ لگ رہی ہے، لیکن کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے آپ کو خدا کی جگہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور مجھے کچھ کہنے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی جواب حاصل کرنا تھا، اور خدا نیچے آیا۔ اس نے خود کو ظاہری شکل میں دکھایا اور مکاشفہ دیا۔ دیکھیں، اس لیے یہ پیغام کلیسیا کے لیے ہے، اور یاد رکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ جو میں نے کہا یہ صرف کلیسیا کے لیے ہے، اور یوں آپ کو اعتماد حاصل ہوا اور جان پائے کہ یہ وہی خدا تھا جس نے مجھے اس جگہ جہاں گلہری نہ تھی مجھ سے کہا، بول اور کہہ، اور وہ وجود میں آ جائیں گی، اور ٹھیک 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب اگر خدا اپنے اسی کلام سے اس چیز کو وجود میں لا سکتا ہے جو موجود نہ ہو، تو عدالت کے دن اس کلام کی گرفت کیسی مضبوط ہوگی۔ سمجھے؟ لوگ ان کاموں کو دیکھنے کے لیے موجود تھے اور جانتے ہیں، جیسے گزرے دنوں میں پولوس نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ اور آدمی موجود تھے جنہوں نے زمین لرزتی محسوس کی اور کوئی آواز نہ سنی، لیکن انہوں نے آگ کے ستون کو دیکھا۔ اگرچہ یہ میرے لیے تو بہت فائدہ مند رہا، لیکن جب یہ پورا ہوا تو شوہروں اور بیویوں کو دیکھا جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہ حقیقی مسیحی ہیں۔ وہ باہم گلے لگ لگ کر رو رہے تھے۔ اور عزیزو سنیں، خدا اپنے کلام کو نشانوں اور ظہوروں کے ساتھ تصدیق کر کے ثابت کرتا ہے کہ یہی سچ ہے اور فرمودہ کلام ہے۔ اب یاد رکھیں کہ جو روشنی اس بادل کے اندر تھی اسی نے یہ مکاشفہ دیا۔ میں موجود تھا، اور میری چھوٹی بیٹی سارا مجھے یہاں بتا رہی تھی، جیسا کہ جب وہ ایریزونا کا اسکول اوپر صاف شفاف آسمان کو دیکھ رہا تھا، اور پہاڑ پر اس پر اسرار بادل کو بھی اوپر نیچے جاتے ہوئے امبرین آگ کے ساتھ جو اس کے اندر جل رہی تھی دیکھ رہا تھا۔ اساتذہ نے کلاسیں اور اسکول بند کر دیا اور ان کو سامنے کی طرف لے آئے اور کہا، کیا آپ نے کبھی ایسی چیز دیکھی؟ ذرا اس طرف دیکھیں۔ یاد رکھیں یہ وہی امبرین روشنی تھی جو چٹان پر تھی۔ بس یہ وہی خدا اور وہی مکاشفہ ہے جس نے کہا، انہیں یوں کرنے کو کہہ، یعنی یہ وہی ہے جو کچھ آج صبح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ کاش ایسا ہو کہ میرا پیارا دوست بھائی روئے رابرٹسن ٹیوسان میں سن رہا ہو۔ روئے، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک دن جب ہم پہاڑ پر تھے تو آپ نے ایک رویا دیکھی تھی؟ آپ مجھ تک آئے اور وہ بادل چوٹی پر موجود تھا، چلتا ہوا نیچے آیا۔ آپ کو علم ہے کہ خدا نے آپ سے کیا کہا تھا؟ ایک دن میں نے آپ کو گھر میں بتایا تھا۔
रोए। ये वही बात है बेटा, अब मजीद घबराना मत, ये पूरा हो चुका है। आप पूरी तरह से जानते कि इसका क्या मतलब है। ये फजल है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, आप उससे मोहब्बत करते हैं। आजिज़ी के साथ उसकी खिदमत करें और अपनी उम्र भर उसकी परस्तिश करें, खुशी मनाएं, आगे बढ़ें और जैसे आप हैं वैसे ही जिंदगी कायम रखें। अगर आप खुश हैं तो मसलसल इसी तरह जारी रहें और उस तरह की गलती दोबारा कभी नहीं करनी है। सिर्फ आगे बढ़ते जाएं क्योंकि ये खुदा का फजल है। अब कलाम में दाखिल होने से पहले मैं दोबारा दुआ करना चाहता हूँ। कितने लोग मेरे लिए दुआ करेंगे? मैं एक के बाद दूसरी इबादत में मसलसल शामिल होता रहा हूँ। क्या आप दुआ करेंगे? आप जानते हैं, इससे पहले कि हम कलाम की बात शुरू करें, मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा गीत, बल्कि हम सब मिलकर गाएंगे, सिर्फ इसलिए कि बस हम जान पाएं खुदा, हम थोड़ा सा वक़्त वक़फ़ करें। क्या आपने ये छोटा सा गीत कभी सुना है? वो आपकी फिक्र करता है, चाहे धूप और गम हो, वो आपकी फिक्र करता है। एक खातून पियानो बजाने के लिए आ रही है। मैं इस खातून का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे इल्म नहीं था कि ये कौन थी। ये डीकन की बेटियों में से एक है, मुझे यकीन है। ये बाई वेलर की छोटी लड़की है। अब वो काफी बड़ी हो गई है। कुछ ही अरसा पहले वो छोटी सी थी जब मेरे घुटनों पर बैठ जाती थी, और अब वो नौजवान औरत है। मैं यकीनन उसका मशकूर हूँ कि उसने अपनी सलाहियतों को मौसीकी के लिए इस्तेमाल किया है और अब वो बहुत प्यारा बजाती है। बहन, क्या आप हमारे लिए धुन बजाएंगी? अब हम सब मिलकर, वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी फिक्र करता है, धूप हो या साया, वो आपकी फिक्र करता है। आप इसे पसंद करते हैं। आए सब दोबारा मिलकर गाएं। वो आपकी फिक्र करता है, वो आपकी फिक्र करता है, चाहे धूप हो या साया, वो आपकी फिक्र करता है। भाई डॉच, भाई साहब, वो आपकी भी फिक्र करता है। क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर, आए अब हम अपने सरों को झुकाएं। प्यारे रहीम खुदा, लोगों से इस छोटे से पैगाम के मतलब थोड़ी सी बातें हुई हैं और जो इस सुबह को वापस दोबारा तवज्जो दिलाने के लिए हैं, क्योंकि लोग इन्हीं को सुनने की गरज से आते हैं। ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि तू लोगों को दिखाए कि खुदा मोहब्बत करता और हिफाजत करता है। ऐ खुदावन, उस बात का बयान करने वाला मैं नहीं था, बल्कि ये मुनकशिफ किया गया था कि ये सच्चाई थी। बस ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि तेरी मोहब्बत लोगों के दरमियान हमेशा कायम रहे। आज रात हम इस इबादत के बाद जुदा होकर अपने मुख्तलिफ घरों को चले जाएंगे, लेकिन इस बात से खुदावन हमारे दरमियान मजीद गहरा ताल्लुक पैदा हो जाए। खुदावन, मेरी दुआ है कि तू इन लोगों को बरकत दे। अब जब कि हम दुआ में हैं तो कलाम हासिल करें और तहरीर शुदा कलाम तक रसाई पाएं। हमारी दुआ है कि तू इस तहरीर शुदा कलाम को लेकर आज रात हमारे लिए इसे जिंदा कलाम बना दे, और आज रात जब हम एक दूसरे से जुदा होकर अपने अपने घरों को जाने के लिए इस इमारत से निकलें तो शायद हम उन आदमियों की तरह ही कहें जो अमाउस से आए थे, जो सारा दिन उनके साथ चलते रहे लेकिन उसे पहचान ना सके। लेकिन जब वो इन्हें रात कमरे के अंदर ले गया और दरवाजे बंद थे तो उसने बिल्कुल वही काम किया जो उसने मसलूब होने से पहले किया था। इससे वो जान गए कि वो दोबारा जिंदा हो गया है। खुदावन, तू आज फिर उसी तरह कर, ये बख्श दे जबकि दरवाजे अभी तक बंद हैं और तेरा ये छोटा सा गल्ला इंतजार में बैठा है। और बाप, जब हम अपने घरों को जाएं उसी तरह कहें जैसे उन्होंने कहा। जब वो रास्ता में हमसे बातें करता था तो हमारे दिल जोश से न भर गए थे। खुदावन, हम अपने आप को पूरे तौर पर तेरे हाथों में देते हैं। हमारे साथ वही कर जो तुझे मुनासिब दिखाई दे, यस्सु के नाम में आमीन। आए जल्दी से अब ठीक इबादत की तरफ ध्यान दें। अगर आप चाहें तो मेरे साथ इब्रानियों की किताब की तरफ आएं और पैगाम पर एक और मुकाशफा हासिल करें। खुदावन की मर्जी से हम कुछ लम्हों के लिए आज रात बात करेंगे, जबकि इब्रानियों 7 बाब की पहली 3 आयात की तिलावत करते हैं 1 ता 3 और फिर इस पर कुछ ख्याल आराई करते हैं। हम नहीं जानते खुदावंद क्या करेगा। हम ये नहीं जानते। वाहिद काम जो हमें करना है वो ये है, ईमान रखें, जागते रहें और दुआ करें। क्या ये सच है? और ये ईमान रखें, वो यूं करेगा कि सब चीजें मिलकर उससे मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि ये उसका वादा है। और ये मलके सिदक सालम का बादशाह
खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके आया तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दय यकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मैनी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। आए इससे आगे भी पढ़ें। ये बे बाप बे माँ बे नसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू है ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा जो हमेशा काहिन रहता है। इस अजीम शख्स के मुतल्लिक सोचें कि इसको कितना अजीम शख्स होना चाहिए। और अब सवाल ये है कि ये शख्स कौन है। थियोलॉजियन मुख्तलिफ नजरियात बयान करते रहे हैं, लेकिन चूंकि 7वीं मोहर खुल चुकी है, पुरअसरार किताब जो हमारे लिए पुरअसरार रही है, मुकाशफा 10:1-7 के मुताबिक तमाम वेद इस किताब में लिखे हैं जो कि इस्लाहकारों के ज़माने में पोशीदा रहे हैं। वो आखिरी कलीसियाई ज़माना के फरिश्ता के वसीला मंजर आम पर लाए जाने हैं। कितने लोग जानते हैं कि ये दुरुस्त है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस पुरअसरार किताब के तमाम वेद इस ज़माना के लौदीकियाई पैगंबर पर ज़ाहिर किए जाने हैं। ये देखते हुए कि इस शख्स और इस मजमून पर बहुत इख्तलाफ राय पाया जाता है, मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम ये खोज लगाएं कि ये शख्स कौन है। अब देखें, इस बारे में सोचने के लिए स्कूल हैं। उन स्कूलों में से एक के मुताबिक ये दावा है कि वो महज फर्जी शख्सियत है, वो हकीकी शख्स नहीं था, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये कहानत थी, मलके सिदक के तौर पर कहानत। ये बात ज्यादा अच्छी है जो करीबुल अकल मालूम होती है बनिस्बत दूसरे नजरिया के, क्योंकि ये कहते हैं कि ये कहानत का सिलसिला था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चौथी आयत कहती है कि वो एक शख्स था, एक आदमी था। बस शख्स होने के सिलसिला में उसे एक शख्सियत यानी एक आदमी होना चाहिए, ना कि एक सिलसिला, बल्कि एक शख्स। बस वो महज सिलसिला कहानत नहीं था, ना ही वो एक फर्जी शख्स था, बल्कि एक शख्स था और एक अब्दी शख्स है। अगर आप गौर करें तो उसका कोई बाप ना था, उसकी कोई माँ ना थी, ना कोई उसकी जिंदगी के आगाज का वक्त था और ना कोई उसकी जिंदगी के इख्तिताम का वक्त था। और वो जो कोई भी था वो आज रात तक भी जिंदा है, क्योंकि बाइबल यहाँ कह रही है कि ना उसका बाप था, ना माँ, ना जिंदगी का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बस उसे एक अब्दी शख्स होना है। क्या ये दुरुस्त है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, एक अब्दी शख्स इसलिए ये सिर्फ एक शख्स ही हो सकता है जो कि खुदा है, क्योंकि वो वाहिद खुदा की जात है जो अब्दी है, यानी खुदा। अब पहला तिमोथियस 6:15-16 अगर आप थोड़ी देर के लिए पढ़ना पसंद करेंगे तो मैं इसे आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अब रही ये बात तो मैं उसके खुदा होने पर मुतमिन हूँ, क्योंकि सिर्फ वो ही वाहिद शख्स है जो गैर फानी हो सकता है। और अब खुदा अपने आप को शख्स में तब्दील करता है, क्योंकि वो वही था जिसका ना कोई बाप, ना कोई माँ, ना जिंदगी का आगाज, ना जिंदगी का इख्तिताम था। अब हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि बहुत से लोग ये तालीम देते हैं कि अलूहियत में 3 शख्सियतें हैं, बस आप कोई शख्सियत नहीं हो सकते जब तक एक शख्स ना हो, इसलिए शख्सियत के लिए शख्स होना लाजमी है। चंद हफ्ते पहले एक बैप्टिस्ट खादम मेरे घर में आया और कहा, अगर कभी आपके पास वक्त हो तो मैं अलूहियत के मुतल्लिक आपको दुरुस्त करना पसंद करूंगा, बल्कि मुझे ऊपर बुलाया। मैंने कहा, मेरे पास अभी वक्त है, क्योंकि मैं दुरुस्त होना चाहता हूं और हम इस काम को करने के लिए हर एक चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। और वो ऊपर आया। उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप सिखाते हैं कि सिर्फ एक ही खुदा है। मैंने कहा, जी हाँ जनाब। उसने कहा, अच्छा। उसने कहा, मैं भी मानता हूँ कि एक ही खुदा है, लेकिन एक खुदा 3 शख्सों में है। मैंने कहा, जनाब अपने ये अल्फाज दोहराइए। उसने कहा, एक खुदा 3 शख्सों में है। मैंने कहा, आपने कौन से स्कूल से तालीम हासिल की, समझे? और उसने मुझे एक बाइबल कॉलेज का नाम बताया। मैंने कहा, मैं इस पर यकीन कर सकता हूँ। आप एक शख्सियत हुए बगैर
ایک شخص نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ایک شخصیت ہیں تو آپ اپنی ذات میں ایک شخصیت ہیں، آپ ایک الگ انفرادی ہستی ہیں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے، تھیالوجن اس کی وضاحت کبھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ مکاشفہ سے حاصل ہوتا ہے، اور اس نے کہا میں مکاشفہ کو قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا پھر آپ کو قبول کرنے کے لیے خدا کے پاس ہرگز اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں کی آنکھوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی گئی ہیں۔ ظاہر کیا، مکاشفہ دیا، بچوں پر ظاہر کی جو اس کو قبول کریں گے اور سنیں گے۔ اور میں نے کہا آپ کو قبول کرنے کے لیے خدا کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں، کیونکہ آپ نے خود کو اس کی طرف سے دور کر لیا ہے۔ پوری بائبل خدا کا مکاشفہ ہے، پوری کلیسیا خدا کے مکاشفہ پر تعمیر کی گئی ہے۔ مکاشفہ کے سوا خدا کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے یہ مکاشفہ ہے، یہ سب مکاشفہ ہے۔ پس اسے مکاشفہ کو قبول نہ کرتے ہوئے آپ بالکل سرد ماہر علم الہیات ہیں، اور آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر تھا۔ یہ خدا تھا، یعنی این مورفے۔ اب دیکھیں، لفظ یہاں استعمال ہونے والا لفظ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب تبدیل کرنا ہے، جو استعمال ہوا، یعنی خدا کا خود کو ایک شخص سے دوسرے میں این مورفے تبدیل کرنا ہے۔ یونانی لفظ این مورفے کا مطلب اسٹیج کے کردار سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص اپنا ماسک تبدیل کرتا ہے تاکہ اسے کوئی دوسرا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جائے۔ جیسے اسکول میں ابھی حال ہی میں مجھے یقین ہے ربکا اس کے گریجویشن مکمل کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے شیکسپیئر کا ایک کھیل پیش کیا تھا، اور ایک نوجوان کو کئی بار اپنا لباس بدلنا پڑا کیونکہ اس نے 2 یا 3 مختلف کردار ادا کیے تھے، مگر وہ ایک ہی شخص تھا۔ ایک دفعہ جب وہ سامنے آیا تو ولن کا کردار کر رہا تھا، اور جب وہ اگلی بار سامنے آیا تو کوئی اور کردار ادا کر رہا تھا۔ یوں اب اس یونانی لفظ این مورفے کا مطلب ہے اس نے اپنے چہرے کا ماسک تبدیل کیا، اور یہی کچھ خدا نے کیا تھا۔ یہ ہمیشہ ایک ہی خدا ہے، وہی خدا باپ کے روپ میں ہے، وہی روح اور آگ کا ستون ہے، وہی خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، این مورفے ہو کر سامنے آیا تاکہ وہ نظر آ سکے۔ اور اب وہی خدا روح القدس ہے، باپ، بیٹا، پاک روح۔ یہ 3 خدا نہیں ہیں، 3 دفتر ہیں، یہ ایک خدا کے 3 کردار ہیں۔ بائبل کہتی ہے ایک خدا ہے، نہ کہ 3۔ لیکن یہ کیسے ہے یہ لوگ نہیں جان سکے۔ آپ اسے براہ راست حاصل کر کے 3 خدا نہیں بنا سکتے ہیں۔ آپ کسی یہودی کو یہ کبھی نہیں دے پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، یہودی بہتر طور پر جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ غور کریں، جیسے سنگ تراش وہ اپنے کام کو ایک ماسک میں چھپا کر رکھتا ہے، یہی کچھ خدا نے اس زمانہ کے ساتھ کیا ہے۔ اسے چھپایا گیا، یہ تمام چیزیں پوشیدہ رکھی گئی تھیں اور انہیں اس زمانے میں ظاہر کیا جانا تھا۔ اب بائبل کہتی ہے کہ ان بیدوں کو آخری وقتوں میں منکشف کیا جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی سنگ تراش اپنی بنائی ہوئی چیز پر غلاف ڈال کر رکھتا ہے اور مخصوص وقت پر اس پر سے ماسک اتارتا ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے۔ بائبل نے یہی کچھ کیا ہے۔ یہ خدا کا کیا گیا کام ہے جسے پردہ میں چھپا کر رکھا گیا اور یہ بنائے عالم سے پوشیدہ رکھا گیا، اور یہ 7 طے والا بید ہے، اور خدا نے اس زمانہ میں وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اس لودیکیائی کلیسیائی زمانے میں وہ تمام بیدوں سے ماسک اٹھائے گا اور ہم انہیں دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ کیسی جلالی بات ہے! خدا این مورفے آگ کے ستون کا ماسک پہنے تھا، اور خدا این مورفے ایک آدمی کے اندر تھا جسے یسوع بلایا گیا۔ خدا این مورفے اپنی کلیسیا کے اندر ہے۔ خدا ہمارے اوپر، خدا ہمارے ساتھ، اور خدا ہمارے اندر ہے۔ خدا کی کرم فرمائی ہے۔ عرش پر تھا تو ایک مقدس تھا کہ کوئی اسے چھو نہ سکتا تھا۔ خدا پہاڑ پر اترا، اور اگر کوئی جانور بھی پہاڑ کو چھو لیتا تو ہلاک ہو جاتا تھا۔ پھر خدا نے اپنا خیمہ تبدیل کیا اور نیچے آیا۔ وہ نیچے آیا اور ہمارے ساتھ رہا، ہم میں سے ایک بنا اور ہم نے اسے چھوا۔ بائبل کہتی ہے 1 تیموتھیوس 3:16۔
اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بیت تو بڑا ہے، کیونکہ خدا جسم میں ظاہر ہوا، ہاتھوں سے چھوا، خدا نے گوشت کھایا، خدا نے پانی پیا، خدا سویا، خدا رویا، وہ ہم میں سے ایک بن گیا۔ خوبصورت تشبیہ بائبل میں موجود ہے۔ وہ خدا تھا جو ہمارے اوپر، ہمارے ساتھ، اور اب پاک روح کی صورت میں وہ خدا ہمارے اندر ہے، نہ کہ تیسرا شخص بلکہ وہی شخص ہے۔ خدا نیچے آیا اور جسم اختیار کیا اور مسیح میں ہو کر موت کا مزہ چکھا، تاکہ وہ کلیسیا کو پاک کر کے اس کے اندر آ کر اس کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ خدا رفاقت پسند کرتا ہے، پس خدا نے پہلے دن ہی سے انسان کو فقط رفاقت کی غرض سے بنایا تھا۔ خدا کروبیوں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اور اب غور کریں، خدا نے انسان کو بنایا اور انسان گر گیا، پس وہ نیچے آیا اور انسان کا کفارہ دیا، کیونکہ خدا پسند کرتا ہے کہ پرستش کی جائے، کیونکہ لفظ خدا کے معنی وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، اور یہ وہی ہے جو آگ کا ستون بن کر ہمارے درمیان آیا، یعنی ایسی چیز جو ہمارے دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ وہی خدا ہے جس نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اب جیسا کہ آج صبح میں نے یہاں کہا، خدا ابتدا میں اپنی خصوصیات کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ یہ اس کے خیالات تھے۔ خدا اکیلا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے پاس خیالات تھے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بڑا معمار بیٹھ کر اپنے ذہن میں اس چیز کا نقشہ کھینچ سکتا ہے جسے وہ تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تخلیق کرنا، اب وہ تخلیق نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے تخلیق شدہ چیز کو لے کر نئی مختلف شکل میں بنا سکتا ہے، اس لیے کہ صرف خدا ہی وہ ہے جو کوئی بھی چیز تخلیق کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ وہ بنانے والا ہوتا ہے اسے اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے، اور یہ اس کے خیالات ہیں جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں۔ اب پہلے یہ ایک خیال ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اسے بولتا ہے، تو پھر یہ ایک لفظ بن جاتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے۔ جب ایک خیال کو بیان کر دیا جائے تو وہ کلام بن جاتا ہے۔ ایک بیان کیا ہوا خیال کلام کہلاتا ہے، لیکن پہلے اس خیال کا ہونا ضروری ہے۔ پس یہ خدا کی خصوصیات ہیں، پھر یہ ایک خیال بنا اور اس کے بعد کلام بنا۔ غور کریں، جن کے پاس آج رات ہمیشہ کی زندگی ہے وہ خدا کے ساتھ اور خدا میں تھے، اس کی سوچ میں تھے، اس سے پہلے کہ کوئی فرشتہ یا ستارہ، کروبی یا کچھ اور ہوتا۔ وہ ابدی ہے، اور اگر آپ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ موجود تھے، اگرچہ آپ کا وجود یہاں نہیں تھا، لیکن صورت اور شبیہ لامحدود خدا کے اندر موجود تھی، اور اگر وہ لامحدود نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کو لامحدود ہونا ہے، ہم محدود ہیں لیکن وہ لامحدود ہے، اور وہ ہر جگہ حاضر و ناظر، عالم الغیب اور قادر مطلق ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز کو اور ہر جگہ کو جانتا ہے، جو کہ اس کے عالم غیب ہونے کی بدولت ہے۔ عالم غیب ہونے سے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ وہ ایک شخص ہے، وہ ہوا کی مانند نہیں ہے، وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک مسکن میں سکونت کرتا ہے۔ بحیثیت عالم غیب وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب جانتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی کیڑا مکوڑا اپنی آنکھیں جھپکتا، خدا اس کے بارے میں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ دنیا بنی، کوئی جاندار کتنی بار اپنی پلکیں جھپکے گا اور اس کے بدن میں چربی کی کتنی مقدار ہے، اس سے پہلے کہ دنیا بنی وہ ہمیشہ سے یہ جانتا تھا۔ وہ لامحدود ہے، ہم اسے اپنے ذہنوں میں نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا ہے۔ خدا لامحدود ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا مجسمہ، جو کچھ بھی آپ تھے، آپ ابتدا ہی سے اس کے ذہن میں تھے، اور واحد بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں یہ ظاہر کیا ہوا کلام ہے۔ جب اس نے ذہن میں یہ سوچ لیا تو پھر اس کا لفظی اظہار کیا، اور یوں آپ یہاں موجود ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس کے ذہن میں نہ ہوتے تو پھر آپ کے وجود میں آنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا صرف خدا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم کیسے کلام پڑھتے ہیں؟ یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے، نہ دوڑ دھوپ کرنے والے پر، بلکہ خدا پر۔ اور اپنی پیشگی چناؤ کو درست ثابت کرنے کے لیے خدا کسی کو بھی وقت سے پہلے چن سکتا ہے۔ خدا اپنے چناؤ میں خود مختار ہے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ خدا خود مختار ہے۔
کون وہاں پیچھے تھا جو اسے بتاتا کہ دنیا کو بنانے کا بہتر طریقہ کون سا تھا؟ کون اسے بتانے کی جرات کرتا کہ وہ اپنا کام غلط طریقہ سے سر انجام دے رہا ہے؟ یہاں تک کہ اس کا کلام بھی با اختیار ہے، حتیٰ کہ مکاشفہ بھی با اختیار ہے۔ وہ اسی پر منکشف کرتا ہے جس پر خدا منکشف کرنا چاہے۔ خود مکاشفہ بھی خدا میں با اختیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان باتوں کو حاصل کرتے اور ایسی باتوں پر اچھلتے ہیں، انہیں بیان کرتے اور یہ نہ جانتے ہوئے کہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا اپنے کاموں میں با اختیار ہے۔ اب ہم ابتدا میں اس کی خصوصیات دیکھتے ہیں، اور اب اس وقت آپ اس کے ساتھ تھے۔ پھر کتاب حیات منظر عام پر آتی ہے۔ اب ہم مکاشفہ 13ویں باب کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں کہ وہ حیوان خشکی میں سے ان آخری دنوں میں نکلا جو ان سب لوگوں کو گمراہ کرے گا جن کے نام بنائے عالم سے پیشتر برا کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے تھے۔ اس کے بارے سوچیں، اس سے پہلے کہ یسوع پیدا ہوا، اس کے زمین پر آنے سے 4000 سال پہلے اور آپ کے دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے یسوع دنیا کے گناہوں کے عوض خدا کے ذہن میں ہوا اور کتاب حیات لکھی گئی، اور دنیا کی بنیاد ڈالنے سے پہلے آپ کا نام کتاب حیات میں تحریر کر دیا گیا۔ یہ بائبل کی سچائی ہے۔ دیکھیں، آپ کا نام پہلے سے خدا کا چناؤ ہے اور بنائے عالم سے پیشتر اسے کتاب حیات میں تحریر کیا گیا ہے۔ آپ خدا کی خصوصیات میں تھے، آپ کو یہ یاد نہیں ہے، لیکن آپ اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔ جب آپ خدا کے بیٹے یا بیٹی بن جاتے ہیں تو آپ خدا کا حصہ ہیں، جس طرح آپ اپنے زمینی باپ کا حصہ ہیں۔ یہ بالکل درست ہے، آپ ہیں۔ نر کے اندر ہیموگلوبن یعنی خون ہوتا ہے، جب وہ بیضے میں شامل ہو جاتا ہے تو آپ اپنے باپ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور یوں آپ کی ماں بھی آپ کے باپ کا حصہ ہے۔ بس آپ تمام اپنے باپ کا حصہ ہیں۔ جلال ہو، یہ مکمل طور سے تنظیم کو باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے۔ جی ہاں، یقیناً ایسا ہی کرتا ہے۔ سب میں خدا ہی واحد جگہ ہے۔ اب خدا کی خصوصیات پر غور کریں۔ پہلے خدا خصوصیت تھا، پھر یہ خیال بنا، لیکن خصوصیت خود جو سب ایک میں تھی ابھی اس کا اظہار نہ ہوا تھا۔ دوسرے درجے پر جب خدا نے اس کا اظہار کیا تو پھر وہ کلام بنا، اور پھر کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ مقدس یوحنا کے پہلے باب کی پہلی آیت یہی ہے۔ غور کریں کہ یہ ابتدا سے ہے، مگر ابدیت پہلے تھی۔ توجہ دیں، ابتدا میں کلام تھا۔ جب وقت کا آغاز ہوا تو یہ کلام تھا، لیکن کلام بننے سے پہلے یہ خصوصیت اور خیال تھا، پھر اس کا اظہار کیا گیا۔ ابتدا میں اظہار یعنی کلام تھا۔ اب ہم یہ جاننے کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ ملک صدق کہاں ہے۔ یہی وہ پر اسرار شخص ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ اب اس بات کو تھام کر رکھیں، غور کریں۔ اس کی پہلی صورت روح تھی، یعنی عظیم ابدی مفوق الفطرت خدا، ٹھیک ہے۔ دوسری، اس نے ایک تھیوفنی صورت میں خود کو ایک جسم کی شکل دینا شروع کی، اور یہ کلام یعنی ایک بدن کہلایا۔ اس حالت میں خدا ابراہم سے ملا اور ملک صدق کہلایا۔ وہ تھیوفنی کی صورت میں تھا۔ اب اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم چند منٹوں میں اسے حاصل کریں گے اور اسے ثابت کریں گے۔ وہ کلام تھا۔ تھیوفنی وہ چیز ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ اس وقت بھی یہاں موجود ہو سکتی ہے، لیکن تو بھی آپ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل ٹیلی ویژن جیسی بات ہے، ٹھیک ہے، جو کسی مختلف حالت میں ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پر اس وقت ٹھیک اس کمرے میں سے لوگ گاتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کے رنگ بھی موجود ہیں، لیکن آنکھ صرف 5 حواس کے ماتحت ہے، بلکہ آپ کا سارا وجود 5 حواس کے ماتحت ہے۔ آپ اسی نظارے کو دیکھنے کے ماتحت ہیں جس کی حد آپ کے لیے ٹھہرائی گئی ہے، لیکن ٹیلی ویژن اسے تبدیل کر کے ایک اور حالت میں پیش کرتا ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب ٹیلی ویژن کوئی تصویر پیدا نہیں کرتا ہے، ٹیلی ویژن اسے ایک سلسلہ وار سرکٹ سے گزارتا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن سکرین اس تصویر کو اٹھا لیتی ہے۔ لیکن تصویر شروع ہونے کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ جب آدم یہاں تھا تو ٹیلی ویژن بھی تھا۔ ٹیلی ویژن اس وقت بھی موجود تھا جب ایلیا کوہ کرمل پر کھڑا تھا،
टेलीविजन उस वक्त भी मौजूद था जब नासरत का यस्सु गलील के साहलों पर फिरता था, लेकिन आपने इसे अब दरियाफ्त किया है। पहले वो इस बात का यकीन नहीं करते थे। अगर आप इस किस्म की बात करते तो आपको पागल समझा जाता, लेकिन अब ये बात हकीकत का रूप धार चुकी है। और इसी तरह मसीह यहाँ मौजूद है, खुदा के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं, और किसी रोज आने वाले 1000 साला दौर में ये बात टेलीविजन या किसी भी चीज से ज्यादा हकीकी सूरत में होगी, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है। खुदा खुद को अपनी अजीम सूरत में जाहिर करता है, यानी बाहसियत वो एनमॉर्फे खुद अपने खादमों के अंदर मौजूद है और खुद को साबित करता है। अब वो यहाँ रूह की सूरत में है और फिर वो एनमॉर्फे की शक्ल में आता है। अब वो एनमॉर्फे की शक्ल में अब्राहम पर जाहिर हुआ। जब अब्राहम बादशाहों को कत्ल करके वापस आ रहा था तो यहाँ मलके सिदक आया और उससे गुफ्तगू की। एक दिन टोसान के अखबार में मैं एक तबसरा पढ़ रहा था। एक औरत रोड पर गाड़ी चलाती आ रही थी। मेरा अंदाजा कि तकरीबन 40-50 मील फी घंटा की रफ्तार थी। उसकी गाड़ी एक ओवरकोट वाले आदमी से टकरा गई। वो चीख उठी और अपनी गाड़ी रोक ली। टक्कर ने उस शख्स को हवा में उछाल दिया, ठीक सहराई मैदान में फेंक दिया। वो औरत उसे तलाश करने के लिए पीछे भागी, लेकिन वो वहां नहीं था। बस औरत ने क्या किया, कुछ और लोग जो औरत के पीछे आ रहे थे उन्होंने भी ये हादसा होते हुए देखा। उस बूढ़े को हवा में उछलते और उसका ओवरकोट उड़ते देखा। बस वो भी उसे तलाश करने लगे, लेकिन वो उस शख्स को कहीं तलाश ना कर सके। उन्होंने पुलिस फोर्स को बुलाया। पुलिस जगह का मुआयना करने के लिए आई, लेकिन वहाँ कोई न था। खैर, उनमें से हर एक ने शहादत दी कि वाकई कार की टक्कर उस आदमी को लगी थी। वो हवा में उछल गया था। हर किसी ने ये देखा था। 2 या 3 कारों के मुसाफिरों ने ये वाकया होते देखा था जो गवाह थे। तहकीक करने पर पता चला कि 5 साल पहले ओवरकोट पहने हुए एक बूढ़ा गाड़ी की टक्कर से इसी जगह जाँ बहक हुआ था। जब आप यहाँ से रुखसत होते हैं तो आप मर नहीं जाते हैं। आप ख्वाह गुनाहगार भी हों तो भी आपको वापस आकर उन इमाल के लिए जो आपने जिस्म में रहकर किए थे अदालत से गुजरना पड़ेगा। अगर हमारा ये ज़मीनी खैमा गिराया जाता है तो एक और हमारा मुंतज़िर है, एनमॉर्फे, ये कलाम है। अब खुदा इस मकाम पर अपनी तख्लीक के इस मकाम पर जिस्म की सूरत में ज़ाहिर हुआ, यानी यीशु किस शक्ल में? इब्तदा में अजीम रूह, फिर कलाम बनने के लिए नीचे आया और खुद को बाहर निकाला। कलाम अभी तक खुद नहीं बना था, अभी वो बोला गया था, यानी एनमॉर्फे। बाद में जिस्म यानी इंसान यीशु बना ताकि हम सब गुनाहगारों के बदले मौत का मजा चखे। जब अब्राहम उससे मिला तब वो मलके सिदक था। यहाँ खुदा ने पर्दा उठाया कि आखिर में तमाम खसूसियात ऐसा करेंगी। अब्राहम का हर बेटा, ईमान का हर फर्जंद यकीनन यही कुछ करेगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि हमें कैसे आना है। इसी तरह हम रूत और बोएज में भी उसका ज़हूर देखते हैं। बाहसियत कराबती छुड़ाने वाला, किस तरह खुदा को जिस्म बनना पड़ा। अब हम खसूसियात देखते हैं। खुदा के रूह के फर्जंद अभी तक कलामी सूरत बदन में दाखिल नहीं हुए, बल्कि एक थियोफनी है। ये जिस्म कलाम के ताबे है और बयाना है, और बयाना बदन की तब्दीली के लिए मुंतज़िर है। अब एक बेटे के लिहाज से उसके और आपके दरमियान फ़र्क है। देखें कि वो इब्तदा से कलाम था, एक एनमॉर्फे बदन था। वो अंदर आया और उसमें यानी मलके सिदक की शख्सियत में रहा, लेकिन फिर उसके बाद हमने मलके सिदक का जिक्र कभी नहीं सुना, क्योंकि वो यीशु मसीह बन गया। मलके सिदक काहिन था, लेकिन वो यीशु मसीह बन गया। अब आप उसे छोड़ आए हैं, क्योंकि उस शक्ल में वो सब चीज़ों का इल्म रखता था, लेकिन अभी आप उस हालत को जानने के काबिल नहीं हो पाए हैं। आप आदम की तरह और मेरी तरह दुनिया में आए। आप खसूसियात से जिस्म बनकर आए हैं ताकि आजमाए जाएं, लेकिन जब ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, अगर ये ज़मीनी खैमा गिराया जाता है तो एक और हमारा मुंतज़िर है। ये मकाम है जहां हम जाते हैं, और ये मकाम कलाम है। फिर हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि हमने क्या कुछ किया। अब हम ये नहीं समझते हैं हम कभी कलाम नहीं बने। हम कलाम नहीं बल्कि सिर्फ गोश्त पोस्त के इंसान हैं। लेकिन और देखें, अब यहाँ बात पूरी तरह वाज़े हो गई है
کہ اگر آپ ابتدا سے اس کا تصور نہیں تھے تو پھر آپ کبھی کلام نہیں بن پائیں گے۔ اس سے خدا کی پیشگی مقرر کرنے کا ثبوت ملتا ہے، سمجھے؟ جب تک آپ خیال نہیں ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی کلام نہیں بن سکتے ہیں۔ پہلے آپ کو اس کی سوچ میں موجود ہونا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائے جانے کے لیے کھڑا ہونا تھا، اس لیے آپ کو تھیوفنی سے ہٹ کر آنا پڑا۔ آپ کو یہاں جسم میں آنا پڑا تاکہ گناہ سے آزمائے جائیں، اور پھر اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ سب جو باپ نے مجھے دیے ہیں میرے پاس آ جائیں گے اور میں آخری دن انہیں پھر زندہ کروں گا۔ دیکھیں، پہلے آپ کو وہاں ہونا تھا، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح ٹھیک باقاعدہ طریقے سے خصوصیت کی شکل سے جسم میں آیا۔ بنائے عالم سے پیشتر اس کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھا تھا۔ پھر وہاں سے وہ کلام یعنی تھیوفنی بنا جو ظاہر اور غائب ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ جسم بنا اور پھر واپس دوبارہ اسی بدن کو جلالی حالت میں مردوں میں سے زندہ کیا۔ لیکن آپ تھیوفنی کو چھوڑ کر آئے اور گوشت پوست کے انسان بنے تاکہ گناہ سے آزمائے جائیں، اور پھر اگر یہ زمینی خیمہ گرایا جاتا ہے تو ایک اور بدن ہمارا منتظر ہے۔ ابھی تک ہمیں وہ بدن نہیں ملے، لیکن دیکھیں کہ جب یہ بدن خدا کے روح کو حاصل کر لیتا ہے تو غیر فانی زندگی آپ کے اندر آ کر اس بدن کو خدا کے تابع کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ رومیو 8:1۔ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، وہ جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے موافق چلتے ہیں۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے بدن کو تابع کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، او کاش میں شراب نوشی ترک کر سکتا، کاش میں فلاں کچھ ترک کر سکتا۔ فقط مسیح میں آ جائیں، یہ سب کچھ چھوٹ چکا ہے۔ سمجھے؟ کیونکہ آپ کا بدن روح کے تابع ہو جاتا ہے، یہ پھر مزید دنیا کی چیزوں کے تابع نہیں رہتا، وہ مردہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کے گناہ بپتسمہ کے وسیلہ دفن ہو جاتے ہیں اور آپ مسیح میں نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ اور جب آپ کا بدن روح کے تابع ہو جاتا ہے تو وہ درست قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے آپ عورتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ آپ نے روح القدس پایا ہے اور پھر بھی نامکمل لباس اور اس جیسی دوسری چیزیں پہنتی ہیں۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کے اندر خدا کا روح ہے تو وہ آپ کو کس طرح ایسے کاموں کی اجازت دیتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ وہ گندگی کا روح نہیں ہے، وہ پاک روح ہے۔ اور پھر جب آپ اس روح کے تابع ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کی پوری ہستی کو اس روح کے تابع کر دیتا ہے، اور وہ روح اس دنیا میں اس بیج یعنی کلام کو ظاہر کرنے، زندہ کرنے، ہاللیلویہ، یا زندگی بخشنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا ہے۔ اور جب کہ بائبل کہتی ہے یہ کام نہ کر تو وہ بدن فوراً اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مردوں میں سے زندہ کیے جانے کا بیانہ ہے۔ ایسا بدن دوبارہ زندہ کیا جائے گا کیونکہ اس نے پہلے ہی آغاز کر دیا ہے۔ یہ کبھی گناہ اور کیچڑ اور بدعمالی کے تابع تھا، لیکن اب اس نے بیانہ حاصل کر لیا ہے، اس نے آسمان کی طرف رخ کر لیا ہے۔ اب یہ بیانہ ہے کہ آپ آسمان پر اٹھائے جانے کو ہیں۔ یہ بیانہ ہے۔ ایک بیمار جو پڑا ہو اس کے لیے موت کے علاوہ کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کینسر اور تپدق کے کھائے ہوئے مریضوں کو سیاہ پڑتے دیکھا ہے، اور ان لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ہی بالکل نارمل اور صحت مند حالت میں آئے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اگر الہی شفا نہیں ہے تو پھر جی اٹھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ الہی شفا جی اٹھنے کا بیانہ ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ بیانہ کی رقم کیا ہوتی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ یہ رقم کی ابتدائی ادائیگی ہوتی ہے۔ وہ ہماری ہی بد کرداریوں کے سبب سے گائل کیا گیا اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ دھیان دیں، کیسی جلالی بات ہے۔ ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ بدن روح کے تابع ہے، اگرچہ ابھی تک کلام کی شکل میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن ابھی تک ہم جسم کی حالت میں ہیں، لیکن کلام کے تابع ہیں۔ جسم کی موت ہمیں وہاں لے جائے گی۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے۔ ذرا چھوٹے بچے کے متعلق سوچیں۔ آپ ایک عورت کو لے سکتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی بری ہو، لیکن جب وہ حاملہ ہو کر ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس بچے کی پیدائش سے پہلے اس پر غور کریں۔ مجھے پرواہ نہیں خواہ کتنی ظالم ہوتی ہے، لیکن وہ بڑی شفیق ہو جاتی ہے۔ اس کے متعلق ایک پختہ آواز ہے، بھلی معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیں
کہ بچے کے وسیلہ ایک ماں بننے جا رہی ہوتی۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ ننھا بدن اگرچہ ابھی زندگی میں داخل نہیں ہوتا، دیکھیں، بلکہ محض گوشت اور پٹھوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ننھے بچے کا اچھلنا اس کے پٹھوں کے جھٹکے کھانے کے باعث ہوتا ہے، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو خدا اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکتا ہے اور پھر وہ چیخ اٹھتا ہے۔ دیکھیں، جیسے یقینی طور پر ایک دنیاوی بدن بن رہا ہوتا ہے، اسی طرح ایک روحانی جسم بھی اس کے پیدا ہوتے ہی اسے قبول کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی شخص آسمان سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے تو مسیح میں روح کے اعتبار سے ایک بچہ بن جاتا ہے، اور پھر جب اس پر سے گوشت پوش کے بدن کا لبادہ اتارا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک قدرتی بدن ہوتا ہے، تھیوفنی، ایک ایسا بدن جو ہاتھوں سے نہیں بنا، نہ ہی کسی عورت نے جنم دیا ہے۔ ہم اس میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ بدن واپس آتا ہے اور جلال بخشے ہوئے بدن کو اٹھا لیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب یسوع مرا تو عالم ارواح میں گیا اور قیدی روحوں میں منادی کی، وہ اس تھیوفنی میں واپس چلا گیا۔ او کیسی عظیم الشان بات ہے، خدا کا شکر ہو۔ دوسرا کرنتھیوں 5:1، جب ہمارا زمینی بدن، یہ زمینی خیمہ گرایا جائے گا تو ہمیں ایک اور ملے گا۔ دیکھیں خصوصیت، خدا سے سیدھے آنے کے لیے ہم اسے چھوڑ کر گزر آئے ہیں تاکہ بدن بن کر آدم کی طرح گناہ سے پرکھے اور آزمائے جائیں، لیکن جب اس کے کلام کی آزمائش ہو جاتی ہے تو ہم اس بدن کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں جو بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ یہ کلام ہی ہے کہ ہم چھلانگ لگا کر سیدھے یہاں آ گئے ہیں تاکہ آزمائے اور پرکھے جا سکیں۔ اگر ہم اس بدن میں ہو کر آتے تو ہماری کبھی آزمائش نہ ہو پاتی، ہمیں سب چیزوں کا علم ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ وہ جسم بننے سے پہلے وہ کلام تھا۔ پھر ہم کلام بن جاتے ہیں، یہاں ہم کلام کی شبیہ پر بنائے جاتے ہیں تاکہ ہم کلام میں شراکت کریں، کلام کی خوراک کھائیں، اور ہمیں ابتدا ہی سے مقرر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب سے آپ نے اپنے سفر کا آغاز کیا، زندگی کا ننھا سا شعلہ تب سے آپ کے اندر موجود تھا۔ آپ میں سے بہت سے اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کبھی اس کلیسیا میں، کبھی اس کلیسیا میں شامل ہوئے، آپ نے کبھی اس میں کبھی اس میں کوشش کی، لیکن کبھی مطمئن نہ ہوئے۔ یہ سچ ہے، مگر ایک دن آپ نے اسے پہچان لیا، ٹھیک ہے؟ ایک رات میں کسی جگہ پیغام دے رہا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ کیلیفورنیا یا ایریزونا کا کوئی مقام تھا غالباً، مجھے یقین ہے میں نے وہاں ایک کہانی سنائی تھی۔ ایک آدمی تھا جس نے اپنی مرغی کو انڈوں پر بٹھایا اور اس کے نیچے ایک عقاب کا انڈا بھی رکھ دیا تھا۔ جب وہ عقاب کا بچہ انڈے سے نکلا تو وہ ان چوزوں کے دیکھنے کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ مضحکہ خیز چیز تھا۔ جب وہ ان کے درمیان چلتا پھرتا تو ان کے لحاظ سے بہت بدصورت دکھائی دیتا تھا، کیونکہ یہ سمجھنا اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ مرغی کیوں کر کٹ کٹ کرتی، گوبر کے ڈھیر کو پنجوں سے بکھیرتی اور انہیں اس میں سے کھلاتی ہے۔ وہ اس معاملہ کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے اسے کہا، پیارے آؤ ضیافت کھاؤ، لیکن وہ عقاب تھا، اس لیے وہ ایسی چیز کھا نہیں سکتا تھا، وہ اس کی خوراک نہیں تھی۔ پس مرغی گھاس کے ٹڈوں اور باقی اس قسم کی چیزوں کو پکڑتی تھی، آپ جانتے ہیں، اور چھوٹے چوزوں کو بلاتی تھی۔ وہ سب چوزے اس کی کٹ کٹ کے پیچھے جاتے اور ان کو کھاتے تھے، لیکن ننھا عقاب بالکل ایسا نہیں کر پاتا تھا، اسے یہ درست دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پس ایک دن اس کی ماں اسے تلاش کرتی ہوئی آ گئی۔ اس نے مرغی کی کٹ کٹ سنی تھی، اس نے کٹ کٹ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے چوزے کی طرح چوں چوں کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ دیکھیں، وہ ایک عقاب تھا، وہ آغاز ہی سے ایک عقاب تھا، وہ ایک مرغی کے تحت انڈے سے نکلا تھا۔ یہ کسی بھی کلیسیائی رکن کی طرح ہے، تقریباً یہی صورتحال ہے، تقریباً ایک ترتیب میں سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک دن اس کی ماں پرواز کرتی قریب پہنچی اور اس نے آواز نکالی، اور اس نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ آواز درست تھی، کیوں؟ اس لیے کہ آغاز ہی سے وہ ایک عقاب تھا۔ یہی معاملہ
खुशखबरी या कलाम या यसु मसीह की कुदरत के साथ है। जब कोई शख्स हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर शुदा हो तो वो सच्चाई की घंटी यानी खुदा की पुकार को सुन लेता है। कोई चीज उसे उससे बाज नहीं रख सकती। कलीसिया शायद उससे कहे, मौजज़ात का जमाना गुजर चुका है, कुट कुट कुट, यहाँ खड़ा रह और ये खा, और यहाँ खड़ा रह और वो खा। अब मजीद दड़बे की चीजें अब उसके किसी काम की नहीं होंगी। वो जा चुका है, सब कुछ मुमकिन है, वो जमीन से ऊपर चला गया है। बस आज बहुत से मसीहियों के साथ यही मामला है, वो अपने पाँव जमीन से उठा नहीं सकते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा छलांग लगा, तुम एक उकाब हो, यहाँ ऊपर आ जा जहाँ मैं हूँ। उसने कहा, अम्मी मैंने अपनी जिंदगी में कभी छलांग नहीं लगाई। माँ ने कहा, खैर तुम छलांग लगाओ, तुम आगाज से एक उकाब हो, तुम चूजे नहीं हो। बस उसने अपनी पहली छलांग लगाई और अपने पर फड़फड़ाए। उसे ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी थी और वो जमीन से परवाज कर गया। इसी तरह हम करते हैं। हम खुदा को उसके लिखे हुए कलाम पर ईमान के वसीला कबूल करते हैं। उसके अंदर कुछ है और वो हमेशा की जिंदगी है। आप उसके लिए पहले से मुकर्रर किए गए थे। उसका दादा और दादी उकाब थे। पीछे तमाम आबाओ अजदाद के मुताबिक वो एक उकाब था। उकाब दूसरी चीजों के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो मखलूत नहीं होता है, हरगिज नहीं, वो उकाब है। फिर जब आप पहचान लेते हैं कि खुदा का कलाम ही उकाब की खुराक है तो फिर आप दूसरी चीज को छोड़ देते हैं। तब आप जिंदा खुदा की जिंदा शबीह में डल जाते हैं। आप अपनी थियोफनी से सुनते हैं, अगर ये जमीन बदन गिरा दिया जाए तो एक और बदन हमारा इंतजार कर रहा है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम क्या ये सच है? ठीक है, आए उकाबों का एक जोड़ा लेकर चंद मिनट इन पर गौर करते हैं। वहाँ एक मूसा नामी आदमी था। सब जानते हैं कि बाइबल में उकाब नबी को कहा जाता है। वहाँ मूसा नाम एक नबी था। एक दिन खुदा ने उसे बुलाया और उसे उस पार मुल्क में दाखिल होने ना दिया और वो वहीं पहाड़ पर फौत हो गया। फरिश्तों ने उसे ले जाकर दफन कर दिया। एक और शख्स एक उकाब था जिसने कभी मौत को ना देखा। वो दरिया यर्दन के पार गया और खुदा ने उसके लिए एक रथ नीचे भेजा। उसने जिस्म का पटका उतार कर फेंक दिया और अबदी इनाम हासिल करने के लिए ऊपर उठा लिया गया। 800 साल बाद सूरत तब्दीली के पहाड़ पर ये दोनों आदमी खड़े दिखाई दिए। मूसा का जिस्म कई सौ साल पहले गल सड़ चुका था, लेकिन यहाँ वो ऐसी शक्ल में था कि पतरस, याकूब और यूहन्ना ने भी उसे पहचान लिया। आमीन। अगर ये ज़मीनी खैमा का घर गिरा दिया जाए, अगर आप ज़मीन पर खुदा के इरादा का इजहार हैं, तो इस दुनिया के छोड़ने पर एक और बदन आपको मिल जाता है जो इंतजार कर रहा होता है। वो वहाँ अपनी थियोफनी में सूरत तब्दीली के पहाड़ पर खड़े थे, क्योंकि ये वो नबी थे जिनके पास कलाम आया। आए हम एक और नबी पर गौर करें। एक बार सैमुएल नाम शख्स था। वो बड़ा अजीम शख्स था। उसने इसराइल को समझाया था, उन्हें बताया था कि उनको बादशाह हासिल नहीं करना चाहिए। उसने कहा, क्या मैंने खुदावंद के नाम से कोई तुमसे ऐसी बात कही जो पूरी ना हुई हो? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि तूने खुदावंद के नाम से जो कुछ भी कहा वो पूरा हुआ। वो एक नबी था और वो फौत हो गया। 3 या 4 साल बाद बादशाह मुसीबत में फंस गया। ये यसु मसीह के खून बहाने से पहले की बात है। वो बहिश्त में था। ऐन दौर की इस जादूगरनी ने सौल को तसल्ली देने के लिए किसी को बुलाया और जब जादूगरनी ने उसे खड़े देखा तो कहने लगी, मैं एक देवता को जमीन से ऊपर आते देखती हूँ। वो आदमी मरा, दफन हुआ और कब्र में गल सड़ गया, लेकिन अब वो अपने नबी वाले लिबास में फिर उसी गार में खड़ा था और वो अब भी एक नबी था। आमीन। इसलिए उसने कहा, तूने मुझे मेरे आराम से क्यों बुलाया? क्या तू जानता है कि तूने खुदा के साथ दुश्मनी की है? देखें, वो नबूवत कर रहा था, कल रात इस वक्त तक तू भी मेरे साथ होगा। अगरचे वो इस जिस्म को छोड़ चुका था, मगर वो अब भी नबी था। देखें, जब वो यहाँ था तो वो कलाम का एक जुज था। वो जिस्म की जिंदगी से निकलकर वापस उस बदन में दाखिल हो चुका था जो बनाए आलम से पेशतर उसके लिए तैयार किया गया था। वो थियोफनी में दाखिल हो चुका था जो कि कलाम है। क्या आप ये समझ गए? जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं तो तमाम ईमानदार इसी मकाम पर जाते हैं और फिर उस शक्ल में जाकर
पर्दा उठाया जाता है। आप देखें, यूं वहां पहुंचकर आप भी कलाम बन जाते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था। अब गौर करें, हम खुदा की तारीफ करते हैं जिसने इन मोहरों को खोला। मेरी दुआ है कि ये सब चीजें जान पाएं। अब मलके सिदक का हकीकी मुकाशफा सामने आ रहा है। क्या वो खुदा कलाम था? इससे पहले कि वो जिस्म बना, खुदा यानी कलाम था, क्योंकि ये उसे ही होना था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसकी तरह गैर फानी नहीं हो सकता है। देखें, मेरे माँ बाप थे, आपके भी थे, यस्सु के माँ बाप थे, लेकिन इस आदमी के कोई माँ बाप ना थे। यस्सु का एक वक्त था जहाँ से उसने आगाज किया, लेकिन इस शख्स का कोई आगाज ना था। यस्सु ने अपनी जान दी। ये आदमी जान नहीं दे सकता था क्योंकि वो जिंदगी था, और ये हमेशा बिल्कुल वही हस्ती रहा है। मुझे उम्मीद है कि खुदा आप पर इसे जाहिर कर रहा है, और हर वक्त ये बिल्कुल वही हस्ती है। उसके लक़ब पर ध्यान दें, रास्तबाजी का बादशाह। अब इब्रानियों 7:2, रास्तबाजी का बादशाह, सालम का बादशाह, वो दोहरा बादशाह है। अब देखें इब्रानियों 7:2, रास्तबाजी का बादशाह और सालम का बादशाह, वहाँ वो दोहरा बादशाह है। अब वो जिस्म में आ गया और उसने अपने बदन को भी ऊपर बुला लिया। मुकाशफा 21:16 में, इसलिए अब वो बादशाहों का बादशाह कहलाया। अब यहाँ तीनों बादशाह इकट्ठे हो गए हैं। देखें, खुदा बादशाह, थियोफनी बादशाह, यस्सु बादशाह, वो बादशाहों का बादशाह है। ये तीनों जान, बदन और रूह की तरह मिल गए हैं, सब मिलकर एक बन गए हैं। यूं वो बाप भी है जो पहला था, बेटा और रूहुल कुद्स यानी रूह भी है। रास्तबाजी का बादशाह रूह की खसूसियत में थियोफनी, सुलह का बादशाह थियोफनी, और जिस्म में वो बादशाहों का बादशाह है, यानी एक ही शख्स है। जब मूसा ने उसे देखा तो वो थियोफनी था। खरूज 33:2, वो थियोफनी था। मूसा खुदा को देखना चाहता था। मूसा ने खुदा की आवाज़ सुनी थी, उसे बातें करते सुना था, उसे जाड़ी में बड़े आग के स्तून की शक्ल में देखा था। उसने कहा, तू कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है। मूसा ने कहा, मैं रखूंगा, बस तू मुझे एक बार अपना जलाल दिखा दे, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूँ। उसने जवाब दिया, इंसान मेरे चेहरे को देख नहीं सकता। उसने कहा, मैं अपना हाथ तेरी आंखों पर रखूंगा और तेरे पास से गुजरूंगा। तू मेरी पुश्त को देख सकता है, लेकिन मेरे चेहरे को नहीं, समझे? और जब खुदा गुजरा तो ये एक आदमी की पुश्त थी, ये थियोफनी थी। फिर कलाम था जो मूसा के पास आया। मैं हूँ वो कलाम था। वो कलाम मूसा के पास आग के स्तून की शक्ल में जलती हुई जाड़ी में आया। मैं हूँ। जिस तरह कलाम थियोलॉजी से बल्कि थियोफनी से आया, माफ करना, वो बलूत के दरख्त के नीचे आदमी की सूरत में अब्राहम के पास आया। अब वहां देखें, अब्राहम के पास बहसीयत आदमी आया था। वो 3 शख्स थे और वो तीनों एक बलूत के दरख्त के नीचे बैठ गए। और गौर करें कि तब उसने अब्राहम से बातें की। वो कौन आया? अब्राहम ही वो शख्स था जिसके साथ वादा था और आने वाले बेटे का पैगाम था। उसके अलावा वो खुदा के कलाम का नबी था जो खुदा के कलाम पर भरोसा कर रहा था। कुछ भी जो उसके बरक्स बुला रहा था कुछ नहीं था। देखें कलाम कितना कामिल है। कलाम नबी के पास आया। देखें वहाँ खुदा थियोफनी में आया और बाइबल कहती है कलाम नबी के पास आता है, और यहाँ कलाम थियोफनी में था। अब आप क्या कहते हैं, क्या वो खुदा था? अब्राहम ने कहा वो खुदा था। उसने उसका नाम पुकारा, उसने उसे एलोहीम कहकर पुकारा था। अब पैदाइश 1 में आप पढ़ते हैं, एलोहीम ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश 18 बाब में हम देखते हैं कि अब्राहम ने उस शख्स को ये कहा जो उसके पास बैठा बातें कर रहा था, और वो उसे उसके दिल के ख्यालात बता सकता था। उसने बता दिया कि सारा पीछे खैमा में बैठी क्या सोच रही है। अब्राहम ने कहा ये एलोहीम है। वो थियोफनी शक्ल में था। क्या आप ये समझ गए हैं? इसके बाद गौर करें। अब हम देखते हैं कि उस वक़्त खुदा थियोफनी शक्ल में था। उसने उसे खुदावंद खुदा एलोहीम पुकारा। अब पैदाइश 18 में हम देखते हैं कि ये सच है। अब अब्राहम पर गौर करें। वहाँ वो तीनों इकट्ठे थे, लेकिन जब अब्राहम उन तीनों से मिला तो उसने कहा ऐ मेरे खुदावन। लेकिन जब लूत सदूम में था तो फरिश्तों में से 2 वहां गए और लूत ने उनमें से 2 को वहां आते देखा
تو اس نے کہا میرے خداوندو، دیکھیں کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوط کوئی نبی نہیں تھا، یہ سچ ہے، اور نہ ہی وہ اس گھڑی کا پیغمبر تھا، اس لیے اس کے پاس خدا کا کوئی مکاشفہ نہ تھا۔ یہ بالکل سچ ہے، لوط انہیں خداوند کہہ سکتا تھا، اگر وہ 1 درجن بھی ہوتے تو وہ تب بھی انہیں خداوند کہہ سکتا تھا، لیکن ابراہیم چاہے جتنے بھی دیکھتا اس کے لیے ایک ہی خداوند تھا، اور یہ خدا تھا، یہ ملک صدق تھا۔ غور کریں کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو ملک صدق نے اپنے فتح یاب فرزند کو پاک عشا دی جو اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ذرا اس بارے میں سوچیں۔ اب ہم یہاں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں اس منظر میں پاک عشا کی تشبیہ موجود ہے۔ جنگ کے بعد اس نے خود کو دے دیا، اس لیے کہ پاک عشا مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ جب جدوجہد ختم ہو جاتی ہے اور جب آپ خود کو کوڑے لگا لیتے ہیں تو پھر آپ مسیح میں شریک ہوتے ہیں، اس وجود کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا آپ یہ سمجھ گئے ہیں؟ یعقوب نے ساری رات کشتی کی اور جب تک اس نے برکت نہ دی اس نے اسے جانے نہ دیا۔ یہ سچ ہے، زندگی کے لیے جنگ ہے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو پھر خدا خود آپ کے لیے دے دیتا ہے۔ یہ اس کا حقیقی فصح ہے۔ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا یا عشاء ربانی کی روٹی صرف اس کا اظہار ہے۔ آپ کو اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ کشتی کر کے خدا کا حصہ نہیں بن جاتے۔ یاد رکھیں، اس وقت تک پاک عشا کو مقرر نہیں کیا گیا تھا جب تک کہ یسوع مسیح کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، جو اس سے سینکڑوں سال بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن ملک صدق جب اس کا فرزند ابراہیم فتح حاصل کر کے واپس آ رہا تھا تو ملک صدق روٹی اور میں لے کر اس کے استقبال کو آیا، جو اس بات کا اظہار ہے کہ جب یہ زمینی جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم اسے آسمان پر ملیں گے اور وہاں دوبارہ عشاء لیں گے۔ یہ شادی کی ضیافت ہوگی۔ میں انگور کا یہ شیرہ دوبارہ کبھی نہیں پیوں گا یا پھل نہ کھاؤں گا جب تک میں تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں یہ نیا نہ کھاؤں اور پیوں۔ کیا یہ سچ ہے؟ پھر غور کریں کہ ملک صدق ابراہیم سے ملنے گیا اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر پہنچا۔ یہاں ہمیں کیسی خوبصورت تشبیہ ملتی ہے۔ جنگ کے بعد اس سے پہلے کہ ابراہیم واپس اپنے گھر پہنچا، ملک صدق اسے راستے میں ملا۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی گھر پہنچیں ہم یسوع سے ہوا میں ملیں گے۔ یہ سچ ہے۔ 2 تھسلنیکیوں ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہوا میں اس سے ملیں گے۔ شام کو ٹھنڈے وقت میدان میں ربکا کی اسحاق کے ساتھ ملاقات بھی ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ ہم اس سے ہوا میں ملیں گے۔ 2 تھسلنیکیوں ہمیں بتاتا ہے کیونکہ ہم جو زندہ باقی ہوں گے سوئے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند کا نرسنگا پھونکا جائے گا اور پہلے جو مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی زندہ ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھا لیے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ یہ تمام تشبیہات پوری طرح کامل ہیں۔ پس تھیوفنی، اگر آپ فوت ہو کر اس تھیوفنی میں داخل ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھیوفنی نجات یافتہ بدن کو اٹھا لے جانے کے لیے زمین کی طرف آتا ہے، اور اگر آپ ہوا میں ہیں تو آپ نے تھیوفنی سے ملنے کے لیے بدن حاصل کر لیا ہے۔ یہاں آپ ہیں۔ یہ اٹھایا جانا اور ہوا میں خداوند سے ملاقات ہے۔ یہ ملک صدق خدا کے سوا کون ہے؟ اب ہم پوری وضاحت کے ساتھ اپنی مسافرت میں زندگیوں کا بید دیکھ رہے ہیں، اور موت، مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ پس پہلے سے مقرر کیا جانا بھی یہاں صاف نظر آ رہا ہے۔ اب جب ہم ان باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں تو بڑی توجہ سے سنیں۔ ابدی مقصد کے مراحل جو خدا نے اپنے میں پوشیدہ رکھے اب منکشف ہو چکے ہیں۔ غور کریں کہ اب بھی کاملیت کے 3 مراحل ہیں۔ جس طرح خدا نے دنیا کا کفارہ دیا اسی طرح اس نے اپنی کلیسیا کا کفارہ دیا۔ وہ 3 درجوں میں لوگوں کا کفارہ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، پہلا درجہ راست بازی ہے جیسے لوتھر نے منادی کی، دوسرا تقدیس جیسے ویزلی نے تبلیغ کی، اور تیسرا روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ یہ سچ ہے۔ پھر اٹھائے جانے کا مقام آتا ہے۔ اب دنیا، خدا نے دنیا کو نجات کیسے دی؟ پہلی چیز، جب دنیا نے گناہ کیا تو خدا نے کیا کیا؟ اس نے اسے پانی کے بپتسمہ سے دھویا۔ یہ سچ ہے۔ پھر اس نے صلیب سے اس پر اپنا خون ٹپکایا اور اس کو مقدس کیا اور اسے اپنا ٹھہرایا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جیسے اس نے آپ کے اندر سے تمام دنیا کو نکال دیا
और रूहुल कुद्स की आग के बपतिस्मा से सब कुछ नया बना दिया। इसी तरह वो दुनिया को नया बनाएगा और ये आग से जलाई जाएगी और लाखों मील की बुलंदी तक मौजूद तमाम जरासीम भी साफ कर दिए जाएंगे और हर एक चीज पाक हो जाएगी और फिर एक नया आसमान और नई जमीन होगी, जैसे आप यीशु मसीह में नया मखलूक बन जाते हैं जब रूहुल कुद्स आपको अपने ताबे कर लेता है। देखें, आप यहाँ हैं। हर चीज पूरी तरह वाज़े नजर आ रही है जितनी कि ये हो सकती है। हर चीज 3 मराहल में है। जिस्मानी पैदाइश 3 मराहल में है। जब किसी औरत के बच्चा की पैदाइश होती है तो पहले क्या वाक़या होता है? पहले क्या चीज बह निकलती है? पानी। इसके बाद क्या चीज बहती है? खून। इससे अगला अमल क्या होता है? जिंदगी, यानी पानी, खून और रूह है। पौधे के साथ क्या होता है? जड़ें। पहली चीज क्या निकलती है? तना। इससे अगला क्या बनता है? डंठल। इसके बाद क्या होता है? छिलका। फिर उसमें से बीज बनता है। बीज बनने तक इसके 3 मरहले हैं। ऐन इसी तरह है। खुदा इसे मुनकशिफ करता है। ये हमेशा दुरुस्त होता है क्योंकि खुदा इसके सच होने को साबित करता है। इससे साफ नजर आता है सिर्फ पहले से मुकर्रर किए हुओं का ही निजात के लिए ख्याल रखा जाता है। क्या आप ये समझ गए हैं? मुझे ये फिर दोहराने दें। सिर्फ पहले से मुकर्रर किए हुओं का ही निजात के लिए ख्याल रखा जाता है। लोग अपने ही जहन से सोचकर खुद को निजात याफ्ता समझ रहे हैं, लेकिन हकीकी निजात उन्हीं की है जो पहले से मुकर्रर किए गए हैं, क्योंकि लफ्ज निजात के मानी ही वापस लाना है। क्या ये दुरुस्त है? निजात कुछ यूं है, किसी चीज को निजात देने का मतलब है उसे उसके हकीकी मुकाम पर वापस लाना। हालेलुया। इसलिए सिर्फ पहले से मुकर्रर किए हुओं को ही वापस लाया जाएगा, क्योंकि दूसरे उस जगह से नहीं आए हैं। देखें, वापस लाना है चूंकि इब्तिदा से उसके साथ अब्दी थे, इसलिए जो अब्दी जिंदगी आपके अंदर थी ये उसका तस्वर है जो आप थे और सिर्फ वो आपसे चाहता था। मसलन वो मुझसे चाहता था कि मैं पुलपट पर खड़ा हूँ और आपसे चाहता था कि आज रात यहाँ नशिस्त पर बैठे हों। यूं हम उसके अब्दी मकसद को पूरा कर रहे हैं और जो कोई वो घर छोड़कर आया है वो सिर्फ खुदा की मर्जी पूरी करने जमीन पर आया है। क्या ये सच है? ठीक है। फिर जब ये मकसद पूरा हो जाता है तो इस बदन को जलाली हालत में वापस ले लिया जाता है। ये पुख्ता हो जाता है और इसे दोबारा वापस ले लिया जाता है। हैरान होने की जरूरत नहीं। पौलुस ने कहा था जब वो उसका सर कलम करने के लिए जगह तैयार कर रहे थे तो उसने कहा, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? ए कब्र तेरी फतह कहाँ गई? मगर खुदा का शुक्र हो जो हमें फतह बख्शता है। उसने कहा, ए मौत मुझे बता कि तू कैसे मुझे काबू में रख सकती है? ए कब्र मुझे बता कि तू कैसे मुझ पर गिरफ्त डालेगी, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा की जिंदगी है। आमीन। उसने उसे पहचान लिया था। मौत, आलमे अरवा या कब्र, कोई चीज उसको गिरफ्त में नहीं रख सकती थी। यूं जो हमेशा की जिंदगी रखते हैं हमें भी कोई चीज जरर नहीं पहुंचा सकती। उसने महसूस कर लिया था कि उसके अंदर हमेशा की जिंदगी थी, जैसे शबनम का नन्हा सा कतरा होता है। काश मैं इसे समझता। मैं केमिस्ट्री इल्म कीमिया के मुतल्लिक ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन ये इसी तरह होता है कि फिजा या नमी जम जाती है और जब रात सर्द और तारीक हो जाती है तो ये आसमान से जमीन पर गिरता है। ये किसी और जगह से गिरता है, लेकिन अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ये नन्हा कतरा वहां पड़ा कांप रहा होता है। लेकिन जो ही सूरज तुलू होता है तो इसे चमकते देखते हैं। ये खुश हो जाता है। क्यों? इसलिए कि सूरज इसे वहीं वापस पहुंचाने के लिए आता है जहां से ये गिरा था। और यही मामला एक मसीही के साथ है। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब हम खुदा की हुजूरी में चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर कोई चीज हमें कहती है कि हम किसी और जगह से आए हैं और हम उस वक़्त के बायस जो हमें खींच रही है उस जगह दोबारा वापस जा रहे हैं। शबनम का नन्हा कतरा वो दमकता चमकता आवाज बुलंद करता है क्योंकि वो जानता है कि वो ऊपर से आया है और सूरज उसे दोबारा ऊपर पहुंचाने के लिए आया है। और कोई आदमी जो खुदा का इरादा है, खुदा से पैदा हुआ है, जानता है हालेलुया, जब उसका ताल्लुक खुदा के बेटे के साथ कायम हो जाता है तो किसी दिन उसे ऊपर खींच लिया जाएगा। और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। आमीन। अब गौर करें। अब हम मलके सिदक को देखते हैं और क्यों वो मरियम उसकी माँ नहीं थी। यही वजह है कि उसने उसको कहा, ए औरत ना के माँ। उसका कोई बाप ना था क्योंकि वो बाप
ابدیت کا باب تھا، ایک میں 3، اس کی کوئی ماں نہ تھی، یقیناً نہیں تھی، اس کا کوئی باپ نہ تھا کیونکہ وہ باپ تھا۔ جیسے ایک دفعہ شاعر نے یسوع کی بڑی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس نے کہا، میں ہوں جس نے دی تھی صدا موسیٰ کو جلتی جاڑی سے، میں ہوں ابراہیم کا خدا، روشن اور صبح کا ستارہ ہوں، میں الفا اومیگا ہوں اور ولو آخر ہوں، میں ہی تخلیق کل ہوں اور یسوع نام ہے، یہ سچ ہے۔ او تم کیا کہتے ہو میں کون ہوں، اور تم کیا کہتے ہو کہاں سے میں آیا ہوں؟ کیا تم میرے باپ کو جانتے ہو یا تم اس کا نام بتا سکتے ہو؟ ہاللیلویہ! یہ باپ کا نام ہے، جی ہاں، میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، سمجھے؟ یقیناً وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہ ملک صدق مجسم ہوا جب وہ نبی بن کر آیا تو اس نے خود کو ابن آدم کے طور پر ظاہر کیا۔ وہ بیٹے کے تینوں ناموں سے آیا، یعنی ابن آدم، ابن خدا اور ابن داؤد۔ جب وہ زمین پر تھا تو وہ کلام کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک آدمی بنا، جیسے موسیٰ نے کہا، خداوند تمہارا خدا تم میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، اس لیے اسے ایک نبی بن کر آنا تھا۔ اس نے کبھی نہیں کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں، اس نے کہا میں ابن آدم ہوں۔ کیا تم ابن آدم پر ایمان لاتے ہو؟ کیونکہ جو کچھ وہ اس وقت تھا اسی کی گواہی اسے دینی تھی۔ اب وہ بیٹے کے ایک اور نام یعنی ابن خدا نظر نہ آنے والی روح کے طور پر آ چکا ہے، اور جب وہ اپنے تخت پر بیٹھنے کے لیے دوبارہ آتا ہے تو وہ ابن داؤد ہے۔ اب جب وہ یہاں تھا اور جسم میں آیا تھا تو وہ ابن آدم کہلایا۔ اب اس نے خود کو ابن آدم یا نبی کی حیثیت سے کس طرح دنیا پر ظاہر کیا تھا۔ ایک دن میں پطرس اور اندریاس کی کہانی سنا رہا تھا جو اس کا بھائی تھا۔ وہ ماہی گیر تھے اور ان کا باپ یونا بڑا پرانا ایماندار تھا۔ ایک دن انہوں نے بتایا کہ وہ کشتی کی ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، بیٹو تم جانتے ہو کہ جب ہمیں مچھلی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کس طرح دعا کرتے ہیں۔ وہ پیشہ ور ماہی گیر تھے۔ اس نے کہا، ہم اپنی روزی کے لیے یہوہ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور اب میں تم لڑکوں کے ساتھ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا۔ میں نے ہمیشہ درست ایمانداروں کا ساتھ دیا ہے اور اس وقت کا انتظار کیا ہے جب مسیح ظاہر ہوگا۔ ہمارے پاس ہر قسم کے جھوٹے مسیح آئے ہیں، لیکن کسی دن حقیقی مسیح آئے گا۔ اور اس نے کہا، جب وہ آئے تو میں نہیں چاہتا کہ تم لڑکے دھوکہ کھا جاؤ۔ یہ مسیح ہرگز تھیالوجن نہیں ہوگا بلکہ وہ نبی ہوگا، اس لیے کہ ہمارا نبی موسیٰ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں اس نے کہا تھا، اب کوئی بھی یہودی اپنے نبی کا یقین کرے گا، اسے یہ بات سکھائی جاتی ہے، اور اگر کوئی نبی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر وہ سچی ہوتی ہے۔ لیکن خدا نے کہا تھا، اگر تم میں کوئی نبی یا روحانی ہو تو میں خداوند خود کو اس پر ظاہر کروں گا، اور جو کچھ وہ کہے اور وقوع میں آئے تو اس کی سننا اور اس کا خوف ماننا۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم اس کا خوف نہ ماننا، سمجھے؟ پس یہ نبی کی تصدیق تھی۔ پس موسیٰ جو تصدیق شدہ نبی تھا اور اس نے کہا تھا کہ خداوند تمہارا خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے درمیان میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، اور وہ سب جو اس کی نہیں سنیں گے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے۔ اس نے کہا، اس لیے اب اے بچوں یاد رکھو کہ عبرانی ہوتے ہوئے ہم خدا کے تصدیق شدہ نبیوں کا یقین کرتے ہیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، اسے مت کھوئیں۔ اور اس نے کہا، جب مسیح آئے گا تو تم اسے پہچان لوگے کیونکہ وہ نبی مسیح ہوگا۔ اب انہوں نے کہا، 400 سال گزر گئے ہیں اور ملاکی کے بعد کوئی نبی ہمارے پاس نہیں آیا، لیکن وہ آئے گا۔ اور اس کی وفات کے چند سال بعد ایک دن اس کا بیٹا اندریاس ساحل پر پھر رہا تھا کہ اس نے بیابان سے ایک جنگلی آدمی کو کہتے سنا، وہ مسیح اس وقت تمہارے درمیان موجود ہے۔ وہ عظیم عقاب جس نے بیابان میں پرورش پائی وہاں پرواز کرتے ہوئے آیا۔ کہا، مسیح عین تمہارے درمیان موجود ہے۔ ہم ابھی تک اسے نہیں جانتے، لیکن وہ تمہارے درمیان ہے۔ میں اسے جان جاؤں گا کیونکہ میں آسمان سے ایک نشان آتا دیکھوں گا۔ ایک دن اس نے کہا، وہاں دیکھو خدا کا بڑا ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور گیا۔ اور یہ آدمی اپنے بھائی کو تلاش کرنے گیا۔ اس نے کہا، شمعون میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں آؤ، ہم نے مسیح کو پا لیا ہے۔ او اندریاس ابھی چلتے رہو، تم اس سے بہتر جانتے ہو۔ او ہاں میں جانتا ہوں، مگر یہ آدمی مختلف ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہے؟ ناصرت کا یسوع ہے۔
उस छोटे गुनाहगार शहर से? क्यों? वो ऐसे गुनाहगार और गंदे मकाम से नहीं आ सकता। तुम आओ और देख लो। बिलाखिर एक दिन उसने उसे चलने के लिए कायल कर लिया। बस जब वो उस मसीह यानी यीशु के सामने आया जो खड़ा लोगों से कलाम कर रहा था, जो ही वो उसके सामने आया तो उसने कहा, तेरा नाम शमून है और तू यूना का बेटा है। ये बात काम कर गई। उसने बादशाही की कुंजियां हासिल कर ली। क्यों? इसलिए कि उसे इल्म था कि वो शख्स उसे नहीं जानता था। उसने किस तरह उसे जान लिया और उस रास्तबाज बाप ने जिसने उसे सिखाया था कि उसे किस तरह मसीह पर ईमान लाना है। वहाँ एक और आदमी खड़ा था जिसका नाम फिलिप्पस था। वो हकीकी जोश से भर गया। वो एक और आदमी को जानता था जिसके साथ मिलकर बाइबल पढ़ा करता था। वो पहाड़ी के गिर्द गया और उसे वो शख्स अपने जैतून के बाग में मिल गया। वो घुटनों के बल झुका दुआ कर रहा था। उन्होंने बाइबल के बहुत से सबक मिलकर पढ़े थे। बस वो वहां आया। जब वो दुआ कर चुका तो उसने कहा चल कर देख कि हमें कौन मिल गया है। वो नासरत का यीशु, यूसुफ का बेटा है। वही मसीह है जिसके हम मुतलाशी हैं। अब मैं नतनेल को कहते सुन सकता हूँ, अब देख फिलिप्पस, क्या तू आखिरी किनारे से आगे नहीं निकल गया है? ओ नहीं, हरगिज नहीं। अब मैं तुझे बताता हूँ, तू जानता है कि हम मिलकर बाइबल का मुतालिया कर रहे हैं और नबी ने क्या बताया कि मसीह कैसा होगा। वो एक नबी होगा। क्या तुझे शमौन नामी वो बूढ़ा मछेरा याद है जिससे तूने मछलियां खरीदी, जिसने इतनी तालीम भी हासिल नहीं की थी कि अपना नाम ही लिख पाता? हाँ, ओहो, वो आया और तुम्हें मालूम है क्या हुआ? इस नासरत के यीशु ने उसे बता दिया कि उसका नाम शमून है। उसने उसका नाम बदलकर पतरस रख दिया जिसका मतलब छोटा पत्थर है। उसने उसे ये भी बता दिया कि उसका बाप कौन था। अच्छा, उसने कहा, मैं नहीं जानता, पर क्या नासरत में से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? फिलिप्पस ने कहा, हमें इस पर बहस में पड़ने की जरूरत नहीं, चल कर देख ले। ये अच्छा ख्याल है, चलते हैं और देख लेते हैं। बस फिलिप्पस नतनेल को लेकर आ गया और जब वो वहां पहुंचा तो शायद यीशु खड़ा कलाम कर रहा था या दुआया कतार में बीमारों के लिए दुआ कर रहा था। और जब वो उस जगह पहुंचा जहां यीशु था तो यीशु ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, देखो, ये एक हकीकी इस्राएली है जिसमें हरगिज मकर नहीं है। अब आप कहते हैं, खैर, उसके लिबास ने उसकी पहचान कराई। ओ नहीं, तमाम मशरकी लोग एक सा लिबास पहनते थे। शायद वो शाम या किसी और मुल्क से हो और दाढ़ी और लिबास वैसा हो। उसने कहा, देखो, ये एक इस्राएली है जिसमें मकर नहीं है। दूसरे अल्फाज में एक दयानतदार और मुखलिस आदमी था। खैर, इस तरह से नतनेल के गुब्बारे की हवा निकल गई और उसने कहा, रब्बी, जिसका मतलब है ए उस्ताद। रब्बी, तू मुझे कब से जानता है? तूने कैसे जाना कि मैं यहूदी हूँ? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं दयानतदार हूँ और कोई मकर नहीं है? उसने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पस ने तुझे बुलाया, जब तू दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देखा। ओ, ये एक रोज कबल और इलाके की दूसरी तरफ 15 मील दूरी की बात थी। उसने क्या जवाब दिया? ए रब्बी, तू खुदा का बेटा है, तू इसराइल का बादशाह है। लेकिन वहीं बने संवरे कलफ लगे लिबास वाले काहनों ने खड़े हुए कहा, ये शख्स बालजबूल है, नजूमी है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए मुआफ कर दूंगा। अब याद रखें, उन्होंने ये बात बुलंद आवाज से कभी ना कही थी, बल्कि उन्होंने अपने दिलों में कही थी और उसने उनके ख्यालात जान लिए थे। ये सच है, बाइबल यही कहती है। आप चाहें तो इसे टेलीपैथी कह दें, लेकिन उसने उनके ख्यालात जान लिए थे और उसने कहा, इसके लिए मैं तो तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन किसी रोज रूहुल कुद्स आएगा और यही काम करेगा, यानी उसके जाने के बाद, और उसके खिलाफ बोला गया एक लफ्ज भी ना इस जहान में माफ किया जाएगा ना आने वाले जहान में। क्या ये सच है? जमात कहती है आमीन। एडिटर, अब वो यहूदी लोग थे। फिर एक दिन उसे सामरिया जाना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें, हमें एक औरत नजर आती है। जब वो उस दरवाजे से जो खूबसूरत कहलाता है गुजरा तो वहाँ एक शख्स था। उसने शिफा पाई थी। यीशु ने उसका हाल जानकर उससे कहा, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा, और उसने ऐसा ही किया और तंदुरुस्त हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहूदी उनमें से बाज ने उसे कबूल किया, कुछ उस पर ईमान लाए, लेकिन कुछ
ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ اس پر کیوں ایمان نہ لائے؟ اس لیے کہ وہ زندگی کے لیے مقرر کیے ہوئے نہ تھے، وہ اس خصوصیت کا حصہ نہ تھے۔ اب یاد رکھیں کہ وہ کاہن اور عظیم لوگ تھے، اور یسوع دیکھیں ان ماہرین علم الہیات اور کاہنوں کے متعلق سوچیں۔ ایسے اشخاص تھے جن کی زندگی میں آپ کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ یسوع نے کہا، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور تم اسی کے سے کام کرتے ہو۔ کہا، اگر تم خدا سے ہوتے تو تم مجھ پر ایمان لاتے۔ اگر تم میرا یقین نہیں کر سکتے تو ان کاموں کا یقین کرو جو میں کرتا ہوں۔ وہ کام گواہی دیتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اب بائبل کہتی ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یسوع نے کہا تھا، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہی کام کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ یہ سچ ہے۔ غور کریں کہ یہ حقیقی ملک صدق تھا۔ اب پھر غور کریں، لوگوں کی صرف 3 نسلیں ہیں۔ آپ نے مجھے کہتے سنا ہے کہ میں علیحدگی پسند ہوں۔ میں ہوں۔ تمام مسیحی علیحدگی پسند ہیں۔ رنگ کے لحاظ سے علیحدہ نہیں بلکہ روح کی علیحدگی ہے۔ کسی آدمی کی جلد کے رنگ سے اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پیدائشی اعتبار سے خدا کا فرزند ہے۔ مگر ایک مسیحی کے لیے خدا نے کہا، میرے لیے الگ رہو، ان میں سے نکل کر الگ رہو، اور وغیرہ وغیرہ۔ وہ گندگی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے، غلط اور درست میں امتیاز کرتا ہے۔ لیکن غور کریں، اس زمانہ میں ان کا علیحدہ نسلی امتیاز سامریوں کے ساتھ موجود تھا، اور زمین پر آدمیوں کی صرف 3 نسلیں ہیں، اور ہم بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سم، حام اور یافت کے لوگ ہیں، جو کہ نوح کے 3 بیٹے ہیں۔ ہم سب وہیں سے نکلے ہیں۔ یہ سچ ہے۔ یوں ہم سب کا سلسلہ آدم سے جا ملتا ہے، جس کے سبب ہم سب بھائی ہیں۔ بائبل کہتی ہے، خدا نے تمام اقوام کو ایک ہی خون سے پیدا کی۔ خون کے بہاؤ کے اعتبار سے ہم سب آپس میں بھائی ہیں۔ ایک سیاہ فام آدمی ایک سفید آدمی کو، اور اس کے برعکس سفید آدمی سیاہ فام آدمی کو خون دے سکتا ہے۔ سفید آدمی جاپانی کو، زرد رنگت والے کو، یا ہندوستانی یا سرخ رنگت والے کو، یا کوئی بھی ہو، یا یافت کی اولاد ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اسے خون دے سکتا ہے، کیونکہ ہم سب ایک ہی خون سے ہیں۔ ہماری جلد کا رنگ یا ہماری رہائش کے علاقہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہماری علیحدگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم دنیا میں سے نکلتے ہیں۔ جیسے خدا نے اسرائیل کو مصر میں سے نکالا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا کے کاموں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اب وہ حام، سم اور یافت کے لوگ تھے، اور اگر ہم پیچھے نسب ناموں کو دیکھنے کے لیے وقت حاصل کر پاتے تو آپ دیکھتے کہ اینگلو سیکسن کہاں سے آیا تھا۔ اب دیکھیں، وہ یہودی سامری تھا، یعنی آدھا یہودی اور آدھا غیر قوم، جس نے بلعام اور مواب کی بات مانتے ہوئے غیر قوم میں شادی کر لی۔ وہ سامری تھے۔ وہاں یہودی اور غیر قوم بھی تھے۔ اب ہم اینگلو سیکسن لوگوں کا اس چیز کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہ تھا۔ ہم کسی مسیحا یا اور کسی بات پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہم کسی کے منتظر نہ تھے۔ ہمیں بعد میں اندر لایا گیا ہے۔ یسوع اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، غیر قوموں کی طرف مت جانا بلکہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ وہ بھی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس گیا، اور دیکھیں، اس نے یہودیوں کے سامنے خود کو ابن آدم کے طور پر متعارف کرایا۔ انہوں نے اسے رد کر دیا۔ اب سامری جو نصف یہودی اور نصف غیر قوم تھے، وہ بھی ایمان لائے، اور وہ مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہم نہیں کر رہے تھے۔ ہم بت پرست تھے، اور ہماری کمر بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اور بتوں کی پوجا کرنے والے غیر قوم تھے۔ لیکن ایک دن مقدس یوحنا 4 کے مطابق اسے یرو جانے کے لیے سامریا کے پاس سے گزرنا پڑا، اور وہ سامریا سے ہو کر گزرا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ ایک شہر سخار کے ایک کنویں پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ کبھی وہاں گئے ہوں تو وہ کنواں وہاں اس طرح کا ایک گرد و پیش منظر ہے۔ وہاں پانی کا ایک عوامی چشمہ تھا جہاں سب لوگ آتے تھے، اور عورتیں اپنے گڑے اٹھائے وہاں آئیں، اور ایک اپنے سر پر اور دوسرا کولے پر رکھے ہوئے تھیں، اور بالکل سیدھی چلتی ہوئی آ رہی تھی، اور پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہ دیتی تھی، اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی۔ پس وہ لوگ اس جگہ پر آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وقت دن کے 11 بجے کا وقت تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو کھانا
اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں لینے کے لیے شہر کی طرف بھیجا۔ جب وہ گئے ہوئے تھے تو ایک بری شہرت رکھنے والی عورت آئی۔ اب آج ہم اسے سرخ بتی نما خاتون یا فحشہ کہتے ہیں۔ اس کے بہت سے خاوند تھے۔ جب یسوع وہاں بیٹھا تھا تو 11 بجے کے قریب وہ عورت کنویں پر آئی۔ دیکھیں، وہ کنواریوں کے ساتھ نہیں آ سکتی تھی۔ جب وہ صبح اپنے نہانے دھونے کے لیے پانی لینے آتی تھی، اسے انتظار کرنا پڑتا تھا جب تک وہ سب چلی نہ جاتی۔ وہ مکس نہیں کرتے تھے جیسے یہ اب کرتے ہیں۔ اس پر نشان لگ چکا تھا، اس لیے پھر وہ اس وقت پانی بھرنے آئی۔ اس نے زنجیر نکالی، ڈول کو کنڈے میں اٹکایا اور اسے نیچے چھوڑ دیا۔ اس نے کسی کو کہتے سنا، اے عورت، مجھے پانی پلا دے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ملکہ صدق ہے، یہ یسوع ہے، یعنی کل کا ابن آدم۔ اس عورت نے گھوم کر دیکھا اور اس کو ایک یہودی نظر آیا۔ بس اس نے کہا، جناب، یہ مناسب دکھائی نہیں دیتا کہ ایک یہودی سامری سے کوئی چیز مانگے۔ میں سامری عورت ہوں، اس لیے تو اپنے مقام سے ہٹ کر مخاطب ہوا ہے۔ تجھے میرے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارا ایک دوسرے سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس نے کہا، لیکن اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تجھ سے بات کرنے والا کون ہے تو مجھ سے پانی مانگتی۔ عورت نے کہا، تو پانی کیسے نکالے گا؟ پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز تیرے پاس نہیں ہے اور کنواں گہرا ہے۔ اس نے کہا، جو پانی میں دیتا ہوں وہ زندگی کا پانی ہے اور اس سے ہمیشہ کی زندگی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ وہ اس سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ اسے اس عورت کی حالت معلوم ہو گئی۔ اور پھر غور سے دیکھیں کہ اس نے عورت سے کیا کہا، جا اپنے شوہر کو بلا اور پھر یہاں آ۔ اور عورت نے کہا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تو نے سچ کہا، کیونکہ 5 شوہر تو کر چکی ہے اور جس کے ساتھ تو اب رہ رہی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ تو نے سچ کہا ہے۔ اس عورت اور کاہنوں کے اس گروہ میں فرق ملاحظہ کریں۔ وہ عورت کاہنوں کے گروہ کے مقابلے میں خدا کے متعلق اتنا زیادہ جانتی تھی جتنا وہ باحثیت مجموعی طور پر جانتے تھے۔ اس عورت نے کہا، جناب، مجھے لگتا ہے تو ایک نبی ہے۔ اس عورت نے کہا، 400 سال سے ہمارے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ اب ہم جانتے ہیں مسیحا آ رہا ہے اور جب وہ مسیح آئے گا تو وہ یہی سب کچھ کرے گا۔ یہ مسیح کا نشان تھا کیونکہ وہ ابن آدم تھا۔ عورت نے کہا، جب وہ آتا ہے تو وہ یہی سب کچھ کرنے والا ہے، پس تجھے اس کا نبی ہونا ضروری ہے۔ اس نے کہا، میں وہی ہوں۔ کوئی اور شخص یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا تھا۔ عورت نے وہ پانی کا مٹکا وہیں پھینکا اور شہر کی طرف بھاگ گئی اور کہنے لگی، آؤ اس آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے۔ کیا یہی وہ مسیحا نہیں ہے؟ اب یاد رکھیں کہ خدا نے غیر قوموں کی نسل کے آخر میں یہی کچھ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ یہودی 4000 سال سے اس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے، 4000 سال سے اس کی آمد کی تعلیم دے رہے تھے، اور جب وہ وہاں آیا اور کام کیے تو وہ اسے دیکھنے میں ناکام ہو گئے۔ وہ اس چیز کو پہچاننے میں ناکام ہو گئے، اور جب اس نے خود کو بائبل کی تشبیہات میں ظاہر کیا جو اس نے کہا تھا کہ وہ کرے گا جب وہ تھیوفنی حالت میں تھا، اور جب وہ جسم میں آیا اور ان کے درمیان رہا تو وہ اسے پہچاننے میں ناکام رہے اور اس کے کاموں کو شیطان کے کام کہا۔ اب ہم 2000 سال سے تعلیم پا رہے ہیں، رسولوں کے بعد رومن کیتھولک کلیسیا میں سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم رومن کیتھولک دور اور یونانی چیزوں میں سے گزرے اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر لوتھر کے زمانہ سے اور ویزلے کے یا باقیوں کے اور 900 مختلف تنظیموں میں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے پاس یہ تمام زمانے تھے اور تعلیم پاتے رہے۔ اب اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ آخری زمانہ سے پہلے ایسا ہوگا کہ دنیا کی حالت دوبارہ سدوم اور عمورہ جیسی ہو جائے گی۔ جیسا سدوم کے دنوں میں ہوا ویسا ہی آخری دنوں میں بھی ہوگا، جب ابن آدم دوبارہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ ٹیپ پر خالی جگہ، ایڈیٹر۔ تھوڑی دیر باقی ہے اور دنیا مجھے پھر نہیں دیکھے گی، لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے، کیونکہ میں ایک ذاتی اسم ہوں، کیونکہ میں دنیا کے آخر اختتام تک تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، وہ کل
اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اب آپ دیکھیں کہ سامری در حقیقت میرے رات کے پیغام میں ہاجرہ کی برگشتہ تشبیہ تھے۔ سمجھے؟ یہودی سارا سے یا سارائی تھے، لیکن غیر قوم مقدسہ مریم سے شاہی نسل ابراہم کی شاہی نسل سے ہے۔ اب یہ وعدہ ہے کہ آخری دنوں میں یہی خدا، یہی مسیح پھر واپس آئے گا اور اپنے آپ کو ابن آدم کے طور پر ظاہر کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور اگر اس نے ان یہودیوں کو انہی کے ساتھ جانے دیا اور انہیں اس مسیح کا نشان دیا اور پھر غیر قوموں کی تعلیم کے آخر تک پہنچا، اور اگر وہ ان کو ان کے علم الہیات کے ساتھ جانے دے تو وہ بے انصاف ہوگا۔ اسے بالکل وہی کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ عبرانیوں 13:8 میں وہ یکساں ہے، اور ملاکی 4 باب میں اور تمام دیگر حوالوں میں اس کا وعدہ ہے کہ آخری دنوں میں کلیسیا بالکل اسی طرح کی ہوگی جیسے آج ہے، اور دنیا بھی ایسی ہی ہوگی۔ اور آج دنیا کو دیکھیں، سدوم کی حالت پر غور کریں، مختلف مقامات پر زلزلوں اور دیگر واقعات کو دیکھیں جو رونما ہو رہے ہیں۔ کلیسیا کو دیکھیں اور وہ گندگی جو اس میں ہے، جو کہ بائبل کی ہے، اور اس کے اندر کام کرنے والے پیامبر اورل رابرٹس اور بلی گرام کو دیکھیں۔ گراہم، پہلی بار ہمارے پاس کوئی پیامبر آیا ہے جو تمام کلیسیاؤں کے لیے ہے، تو اس کے نام کے آخر میں ہم آتا ہے، جیسے ابراہم جس میں 7 حروف ہیں، گراہم جس میں 6 حروف ہیں۔ یہ کہاں پر ہے؟ یہ دنیا میں ہے۔ 6 آدمی کا عدد ہے۔ انسان 6 دن تخلیق کیا گیا تھا، لیکن 7 خدا کا عدد ہے۔ اب سدوم کے اندر ان کی حالت پر نظر کریں۔ ان کے پیامبر ان کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، لیکن ابراہم کی وہ شاہی نسل کہاں پر ہے؟ ان کا نشان کہاں پر ہے جو اس نے کہا تھا، جیسا سدوم کے دنوں میں ہوا؟ یعنی خدا نیچے آیا اور انسانی بدن میں ظاہر ہوا۔ اس نے بتایا کہ سارا اس کے پیچھے خیمہ میں بیٹھی اپنے دل میں کیا سوچ رہی تھی۔ یہ غیر قوموں کے آگ سے برباد ہونے سے پہلے آخری نشان تھا، اور اس سے پہلے کہ تمام دنیا برباد کی جائے، کلیسیا کو یہ آخری نشان مل گیا ہے۔ غیر قوموں کی سلطنت آگ اور خدا کے غضب سے برباد ہونی ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: ملک صدق بدن تھا اور خود کو ایک جسم میں ظاہر کیا، اور بعد میں وہ مجسم ہوا، اور اب آج رات وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: پھر یہ ملک صدق کون ہے جو کل اور آج یکساں ہے، جس کا کوئی باپ نہ تھا اور کوئی ماں نہ تھی، نہ اس کی عمر کا کوئی شروع تھا، نہ اس کی زندگی کا آخر تھا، اور وہ ابراہیم سے ملا، اور اس نے کس قسم کا نشان دکھایا؟ پھر جب وہ جسم میں آیا تو اس نے کہا کہ اختتام سے پہلے یہ چیز پھر دہرائی جائے گی۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ آمین۔ آئیں دعا مانگتے ہیں۔ پیارے خدا، میں کلام کا یقین کرتا ہوں جس میں تو نے کہا کہ تو کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، اور خداوند اپنے خلوص دل سے میں جانتا ہوں کچھ وقوع میں ہونے والا ہے۔ میں ٹھوس انداز سے اس کی شناخت نہیں بتا سکتا۔ خداوند، میں کچھ کہنے سے ڈرتا ہوں۔ تو اپنے خادم کے دل سے واقف ہے۔ کتنی بار زمانہ کے دوران تو نے یہ چیزیں بھیجی ہیں اور لوگ ان کو حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ خدا نے جو کچھ کیا اس کے لیے انسان ہمیشہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جو کچھ خدا کرنے کو ہوتا ہے اسے انسان بیان بھی کرتا رہتا ہے، لیکن جو کچھ وہ موجودہ وقت میں کر رہا ہوتا ہے اسے نظر انداز کر جاتا ہے۔ لہٰذا ہر زمانے میں یہ کیا گیا ہے۔ کیوں رومن کلیسیا سینٹ پیٹرک کو خدا کے نبی کے طور پر پہچاننے میں ناکام رہی؟ کیوں انہوں نے جون آف آرک کو ہلاک کیا جبکہ وہ ایک نبیہ تھی، اور اسے جادوگرنی کہہ کر آگ میں جلا دیا؟ باپ، یہ ہمیشہ گزر گیا، تو نے اسے داناؤں اور عقل مندوں کی آنکھوں سے چھپایا۔ کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ تو نے ان کاہنوں سے کہا تم نبیوں کی قبروں کو سجاتے ہو اور ان کو قبروں میں پہنچانے والے بھی تم ہی ہو۔ جب نبی گزر جاتے ہیں تو لوگوں کو اپنی غلطی نظر آتی ہے۔ خداوند، تو جس روپ میں بھی آیا انہوں نے ہمیشہ تجھے ستایا۔ اے خدا، آج رات میں پھر تجھ سے دعا مانگتا ہوں، پس کل ہم ٹیوسان کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے دیگر حصوں اور دوسرے شہروں میں بھی منادی کرنا ضروری ہے، لیکن پیارے خدا،
آج رات یہاں ایسے ناواقف لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے کلام کی منادی سنی ہے لیکن کلام کو پورا ہوتے کبھی نہیں دیکھا، جیسا کہ میں نے شروع میں تجھ سے مانگا۔ جب وہ شاگرد کلوپاس اور اس کا ساتھی اماؤس کی راہ پر چلے آ رہے تھے تو ایک جھاڑی کے عقب میں سے نکلا اور ان کے ساتھ چلنے لگا، اور جی اٹھنے کے بعد تو نے ان سے کلام کی منادی کی۔ کیوں؟ اس نے کہا، بے سمجھ اور سست اعتقادو، کیا تم نہیں جانتے کہ مسیح کو اپنے جلال تک پہنچنے کے لیے ان تکلیفوں کو اٹھانا ضرور تھا؟ لیکن وہ پھر بھی اسے پہچان نہ پائے۔ وہ سارا دن تیرے ساتھ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی تجھے جان نہ پائے۔ لیکن جب رات ہو گئی تو انہوں نے تجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ جب اس چھوٹے سے سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے بند ہو گئے اور تو نے وہی کام کیا جو تو نے اپنے مصلوب ہونے سے پیشتر کیا تھا، تب انہوں نے پہچانا کہ یہ تو مردوں میں سے جی اٹھا مسیح ہے۔ تو فوراً ان کی نظروں سے غائب ہو کر چلا گیا۔ وہ فوراً بھاگے اور جا کر شاگردوں کو بتایا کہ خداوند در حقیقت جی اٹھا ہے۔ خدا باپ، میرا ایمان ہے کہ تو آج بھی زندہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تو زندہ ہے۔ تو نے بارہا یہ ہم پر ثابت کیا ہے۔ خداوند، کیا تو ایک بار اور ہماری خاطر ایسا کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے تیری نگاہ میں فضل پایا ہے تو ایک بار تو ایسا ہی ہونے دے۔ میں تیرا خادم ہوں، یہاں یہ تیرے خادم ہیں۔ خداوند، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے یہ اس سے زیادہ نہ ہوگا۔ تیرا صرف ایک لفظ میری ان 5 راتوں میں کہی گئی باتوں سے یا 5 پیغاموں سے بڑھ کر ہے۔ تیرا ایک ہی لفظ ان سب سے بڑھ کر ہوگا۔ خداوند، کیا تو نہیں بولے گا کہ یہ لوگ جان لیں کہ میں نے ان سے سچائی بیان کی ہے؟ اے خدا، یہ بخش دے۔ میں ایک بار پھر یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اب میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا، میں چند لوگوں سے واقف ہوں۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں جو یہاں بیٹھا ہے۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے بل ڈاچ کو جانتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں یہاں بائی بلیر اور راڈنی کوکس ہیں۔ یہاں سے وہاں دیکھنا مشکل ہے۔ دراصل اس طرف کے لوگوں کو جنہیں میں جانتا ہوں جو ٹھیک اس وقت موجود ہیں انہیں میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ اب یہاں کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ میں ان کے لیے اجنبی ہوں؟ اپنے ہاتھ بلند کریں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا، دونوں طرف کے لوگ ہاتھ بلند کریں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جن کی کوئی پریشانی ہے یا کچھ ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس سے میں واقف نہیں ہوں؟ کیا آپ بھی اپنے ہاتھ بلند کریں گے؟ اب سرے سے بالکل مکمل طور پر آپ کے متعلق کچھ جاننا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ پھر اسے پاک روح کے کسی مکاشفہ سے آنا ہوگا۔ اگرچہ میں آپ سے سب باتیں بیان کر چکا ہوں اور آج رات وہ مردہ نہیں ہے، وہ یہاں موجود ہے اور یہ کام کرنے کے لیے اس نے وعدہ کیا ہے اور ملاکی 4 اور مقدس لوکا کے مطابق وعدہ کر رکھا ہے کہ آخری دنوں میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان دوبارہ انسانی بدن میں ظاہر ہوگا اور وہی کام کرے گا اور ویسی باتیں ظاہر کرے گا اور مسیح کا وہی نشان دکھائے گا۔ آپ بائبل کو پڑھنے والے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں، اس سے واقف ہیں کہ یہی سچائی ہے؟ کہیں آمین۔ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: تمام بائبل کے قارئین کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اب میں جانتا ہوں کہ آج کے لوگوں کے لیے یہ بات اجنبی ہے، لیکن تو بھی یہی سچائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناصرت کے یسوع کو نہیں جانتے تھے۔ وہ اپنی کلیسیا کے عقیدوں کو جانتے تھے لیکن وہ اس کو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ اسی طرح آیا جیسے بائبل نے بیان کیا تھا۔ ماہر علم الہیات سے نہیں، نہ ہی کہانت، بلکہ وہ نبی بن کر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اب خداوند اپنے کلام کو پورا کرے گا، اور اگر میں کچھ کرنے والا ہوں یہ کسی ایسے آدمی پر نازل ہو جسے میں جانتا ہوں تو میں اس کے علاوہ کسی اور آدمی کو لوں گا۔ دیکھیں، میں کسی ایسے شخص کو چاہتا ہوں جسے میں جانتا نہ ہوں، اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دعا کریں۔ اب دیکھیں، ایک دفعہ ایک عورت کو کوئی بیماری تھی۔ اس نے اپنا روپیہ ڈاکٹروں کے ہاں خرچ کیا لیکن وہ اسے فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اگر میں اس آدمی کی پوشاک کو چھو لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ کو یہ کہانی یاد ہے؟ سب لوگوں نے اسے پیچھے رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے بیچ سے زبردستی گزرتی گئی، حتیٰ کہ اس نے اس کی پوشاک کو چھو لیا اور پھر پیچھے ہٹ گئی اور بیٹھ گئی۔ اب توجہ سے سنیں، اور جب اس عورت نے ایسا کیا تو یسوع نے مڑ کر کہا، مجھے کس نے چھوا؟ کیوں؟ اس طرح پطرس رسول نے اس کو ملامت کی۔ شاید اس نے کچھ اس طرح کہا تھا، خداوند ایسی بات نہ کہہ،
लोग ख्याल करेंगे कि तेरे साथ कोई गड़बड़ है, क्योंकि जब तूने उनसे कहा था कि तेरा गोश्त खाएं और तेरा खून पिएं, तो वो पहले ही समझते हैं कि कोई गड़बड़ है, और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? देख, सारी भीड़ तुझे छू रही है। उसने कहा, हाँ, मगर मैंने इससे जाना कि मुझ में से कुव्वत निकली है। ये मुख्तलिफ किस्म का छूना था। अब हर कोई जानता है कि कुव्वत का मतलब जोर है। मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझ में से कुव्वत निकली है। और उसने सामेन की तरफ देखा जब तक उसे वो औरत नजर न आ गई और उससे खून बहने की बीमारी के मुतल्लक बताया। औरत ने अपने आप में महसूस किया था कि खून बहना खत्म हो चुका था। क्या ये सच है? और उसने कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। अब यहाँ पर यूनानी लफ्ज सोजो है, जिसका मतलब बचाया जाना है, जो कि जिस्मानी या रूहानी तौर पर है। बिल्कुल एक जैसा है। उसने बचाया, वो आपको बचाने वाला है। अब अगर ये कल था तो उसने ये साबित करने के लिए कि वो लोगों के दरमियान मौदा मसीह है, वही तरीका इस्तेमाल किया, और उसने अपनी शनाख्त उसी तरीका से करवाई जिसका बाइबल के वसीला वादा किया गया था। वो अब भी वही तरीका इस्तेमाल करेगा। क्या वो नहीं करेगा? क्या वो वही चीज नहीं करना चाहेगा? आप कहते हैं, क्या उसने ये बात बीमारों को शफा देने के मतलब कही? जी हाँ, इब्रानियों बाइबल के जिस हिस्सा से मैंने अभी पढ़ा है, वो कहता है कि यीशु मसीह अब हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसे अपनी कमजोरियों के बायस छू सकते हैं। कितने लोग जानते हैं कि ये सच है? जमात कहती है, आमीन। एडिटर, ये बात बाइबल ने कही है। वो हमारा ऐसा सरदार काहिन है जिसे हम अपनी कमजोरियों के बायस छू सकते हैं। फिर अगर ये वही सरदार काहिन है जो उस वक्त था, तो वो अब किस तरह से काम करेगा? अगर वो वही सरदार काहिन है तो वो उसी तरह करेगा जैसे उसने तब किया था। अब आप शायद, मैं आपका सरदार काहिन नहीं हूँ, आप शायद मुझे छू सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही होगा जैसे अपने शोहर या अपने भाई या कोई और या किसी भी इंसान को छूना है। लेकिन अगर आप अपने ईमान के साथ उसको छुएं तो फिर देखें कि क्या होता है। अब अगर मैं खुदा का खादम हूँ और मैंने आपके आगे सच्चाई बयान की है, तो खुदा इसके सच्चाई होने को साबित करेगा, और इससे साबित हो जाएगा कि यीशु मसीह आज रात जिंदा यहाँ खड़ा है। क्या ये ठीक है? जमात कहती है, आमीन। एडिटर, अब आप ईमान रखें। इस वक्त सिर्फ एक जानब एक तरफ हो जाएं। आप ईमान रखें। मैं यहाँ माइक्रोफोन के करीब खड़ा रहना बेहतर समझता हूँ, वरना वो मेरी आवाज सुन नहीं सकते। कोई ऊपर खुदा की तरफ ध्यान करके कहता है, ऐ खुदा, ये शख्स मुझे नहीं जानता, ये मेरे मतलब कुछ नहीं जानता, मैं उसके लिए मुतल्लक तौर पर अजनबी हूँ। लेकिन खुदावन, ऐसा हो कि मेरा ईमान तुझे छुए, और खुदावन, तू जानता है कि मुझे क्या मसला दरपेश है। तू मेरे मुतल्लक सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे तू जानता है कि पतरस कौन था, जैसे तू नतनेल को जानता था, जैसे तू जानता था कि उस औरत को जिसके खून जारी था क्या बीमारी थी। और इस शख्स ने मुझे बताया है कि तू कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। फिर खुदावन, ऐसा हो कि मेरा ईमान तुझे छुए, और अगर वो ऐसा करे और यहाँ अपनी हुजूरी को कतई तौर पर साबित करे, तो आप में से कितने लोग अपने पूरे दिल से उस पर ईमान लाएंगे? अगर वो ऐसा करे तो कम से कम 1 या 2 या 3 लोग इसके लिए गवाह हैं। जमात कहती है, आमीन। एडिटर, खुदा आपको बरकत दे। खुदा बाप, अब ये किसी इंसान के इख्तियार से बिल्कुल बाहर है। ये बिल्कुल माफूकल फितरत अमल दखल होगा। ऐ खुदावन, इसलिए मेरी दुआ है कि तू मेरी मदद फरमा। मैं तेरे हाथों में हूँ, और जैसे तुझे मुनासिब मालूम हो मेरे साथ कर। यस्सु के नाम में, आमीन। अब खौफजदा न हूँ, बल्कि इनकसारी और ताजीम के साथ कहें, खुदावन, मैं तेरी खिदमत करूँगा। अगर मैं तेरी पोशाक को छू सकूँ तो तब ये सब कुछ सच होगा, और अगर तू इस आदमी के वसीला से दोबारा बोले तो इससे साबित हो जाएगा कि जो कुछ उसने मुझसे बयान किया है वो सच्चाई है। ये ठीक है? आप में से कितनों ने उस रोशनी की तस्वीर देखी है? ये मुल्क भर में हर जगह है। साइंस ने इसे लिया और इसका मुआयना किया, और हर जगह मौजूद है। अब खुदा ठीक यहाँ मौजूद है। ये वही है जिसने शादी और तलाक के मुतल्लक बताया। ये वही है जो पहाड़ पर उतरा और पीछे पहाड़ हिल गए। ये वही है जो 33 में दरिया पर आया था। बिल्कुल वही जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो यकसा है।
اب یہاں ایک عورت موجود ہے اور اس نے محسوس کیا ہے کہ کچھ وقوع میں آیا ہے۔ وہ روشنی عین اس کے اوپر معلق ہے۔ وہ بالکل یہیں بیٹھی ہوئی ہے، سبز رنگ کا سویٹر یا کچھ اور پہن رکھا ہے۔ میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ میں سمجھتا ہوں ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ یہ سچ ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کی تکلیف مجھ پر ظاہر کر سکتا ہے؟ اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو آپ کو علم ہے کہ یہ مفوق الفطرت قوت ہوگی، اس لیے کہ میں آپ سے واقف نہیں ہوں اور اسے مفوق الفطرت کے ذریعے سے آنا ہوگا۔ اب یہ بات آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا سوچتی ہیں۔ آپ اپنے کہنوں کا ساتھ دے سکتی ہیں اور اسے شیطان کہہ سکتی ہیں، یا آپ ایماندار کا ساتھ دے سکتی ہیں اور اسے خدا کہہ سکتی ہیں۔ جہاں کہیں آپ کا ایمان ہے وہیں سے آپ کا اجر آئے گا۔ اگر خدا آپ کی تکلیف مجھ پر ظاہر کرے تو کیا آپ اسے اپنا کفارہ قبول کریں گی جو اس تکلیف کے لیے ہے؟ مجھے علم نہیں کہ تکلیف کیا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں اور آپ کو علم ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب مجھے بیان کرنے دیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حقیقی گرمجوشی، مٹھاس اور اطمینان کا احساس ہو رہا ہے۔ میں سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہی روشنی ہے، امبرین روشنی عورت کی جانب منڈلا رہی ہے، اور عورت اپنے پیٹ میں بیماری کے باعث تکلیف اٹھا رہی ہے۔ بس اس کے پیٹ میں کوئی گلٹی ہے۔ وہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے۔ بہن کہتی ہے سچ ہے ایڈیٹر، ایسا نہیں ہے، آپ کہیں دور کی رہنے والی ہیں۔ کیا آپ نہیں؟ یہ سچ ہے۔ آپ وسکنسن کی رہنے والی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یقیناً اب آپ شفا پا چکی ہیں۔ آپ کے ایمان نے آپ کو اچھا کر دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سی عورت نے چھوا ہے؟ میں اس عورت سے 25 گز کے فاصلے پر ہوں۔ اس نے یسوع مسیح سردار کاہن کو چھوا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر، میں ایک عورت کی طرف دیکھ رہا ہوں جس سے میری گفتگو ہو چکی ہے۔ یہ عورت، میں سیدھا اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کیونکہ وہ پوری شدت سے ایک آدمی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک آدمی تھا، بلکہ اس نے اس کے متعلق مجھے کبھی نہیں بتایا، مگر اس عورت کا نام مسز والڈروپ ہے۔ وہ فینکس سے آئی ہے۔ یہ مردوں میں سے زندہ کی گئی تھی۔ اس کا ڈاکٹر ایکس رے لے کر آیا تھا اور دکھایا کہ اس کے دل میں کینسر تھا۔ یہ دعائیہ قطار میں ہی مری ہوئی تھی۔ مسز والڈروپ، اس بات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اب سے 18 سال پہلے، اور آج رات وہ زندہ گواہ کے طور پر یہاں بیٹھی ہے۔ اس کا ڈاکٹر عبادت میں آیا اور اسے لایا تھا، اور اس نے کہا تھا یہ عورت کیسے زندہ رہ سکتی ہے، لیکن وہ زندہ سلامت موجود ہے اور اس میں بیماری کی کوئی علامت نہیں ہے۔ وہ کسی آدمی کو لائی ہے اور اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب وہ ذیابیطس کے باعث مر رہا ہے۔ اب میں نے یہ جانا ہے، لیکن آپ چونکہ دعا کر رہی ہیں مسٹر والڈروپ، آپ کو علم ہے کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ وہ میسوری کا رہنے والا ہے اور اس کا نام مسٹر کوپر ہے۔ یہ سچ ہے۔ اب آپ ایمان لاتے ہیں جناب، آپ گھر واپس جا سکتے ہیں اور شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس کا انحصار آپ پر ہے، بشرطے کہ آپ اس پر ایمان رکھیں۔ یہاں ایک اور عورت ہے جو دمہ کی پیچیدگی کا شکار ہے۔ وہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے۔ وہ یہاں سے بالکل باہر بھیڑ کے درمیان وہاں بیٹھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حاصل کر سکتی ہے۔ وہ یہاں کی رہنے والی نہیں ہے، وہ جارجیا سے ہے۔ مس مک کینی، کیا آپ اپنے پورے دل سے ایمان لاتی ہیں اور اعتقاد رکھتی ہیں کہ خدا آپ کو صحت دے گا؟ اگر آپ میرے لیے اجنبی ہیں اور یہ سچ ہے تو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائیں۔ یسوع مسیح آپ کو شفا دیتا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ بھائی برینم اپنی پشت جماعت کی جانب کرتے ہیں۔ ایڈیٹر، میری پشت کی طرف ایک آدمی میرے پیچھے بیٹھا ہے۔ وہ خدا کی طرف رجوع کیے ہوئے ہے اور وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا ایک بچہ ہے جسے دل کی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس بچے کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہے اور اس آدمی کا نام
मिस्टर कॉक्स है। मिस्टर कॉक्स खड़े हो जाएं। खुदा ने सारा को बता दिया था कि वो उसके पीछे बैठी क्या सोच रही थी। भाई ब्रैनम मुसलसल अपनी पुश्त जमात की जानब रखते हैं। एडिटर। उसके साथ वाले रास्ते के दूसरी तरफ थोड़ा आगे एक और आदमी मौजूद है जो यहाँ का रहने वाला नहीं बल्कि न्यू मैक्सिको से है। मैंने अपनी जिंदगी में उसे कभी नहीं देखा। मैं ऐन उसको देख रहा हूँ। वो मेरे पीछे है। वो न्यू मैक्सिको का रहने वाला है। उस शख्स की एक बेटी है जिससे वो मोहब्बत रखता है। लड़की के साथ कोई खराबी है जो उसके मुंह में है। ये एक उसके मुंह में तालू में कोई खराबी है और आदमी का नाम मिस्टर वेस्ट है। जनाब, क्या आप खड़े होंगे? मैं इस शख्स के लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, लेकिन खुदावन खुदा इसकी बच्ची को शिफा देगा। क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं? जमात कहती है आमीन। एडिटर। अब आप में से कितने लोग पूरे दिल से ईमान लाते हैं? आमीन। अब क्या यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा नहीं है? आमीन। क्या अब आप उसको अपना नजात दहिंदा तस्लीम करते हैं? अपना हाथ बुलंद करें। आमीन। क्या आप उसको अपना शाफी तस्लीम करते हैं? आमीन। यहाँ एक और औरत चारपाई पर पड़ी है। उसे फालज या कोई और मर्ज है। क्या आप इस माइक के जरिए मेरी आवाज सुन सकते हैं? भाई ब्रैनम माइक्रोफोन को लेता है और प्लेटफॉर्म के किनारे की जानब चलते हुए जाता है और चारपाई पर पड़ी औरत से बात करता है। एडिटर। मैं आपको नहीं जानता। आप एक औरत हैं जो लेटी हुई हैं। अगर मैं आपको शिफा दे सकता तो जरूर ऐसा करता, लेकिन मैं आपको शिफा नहीं दे सकता। एक आदमी रोना शुरू कर देता है। एडिटर। ठीक है, ये आदमी बस खुशी मना रहा है क्योंकि उसकी बच्ची ने शिफा पाई है। मैं आपको नहीं जानता। आप एक औरत हैं और मैं एक आदमी हूँ। मेरे ख्याल में हम जिंदगी में पहली बार मिले हैं। ये लोग ये आपको लाए हैं। सचमुच आप पहली बार यहाँ आए हैं और ये आपको यहाँ लाए हैं। आप बहुत दूर से आई हैं। आपके ऊपर मौत का साया है। आपको कैंसर है, फालज नहीं बल्कि कैंसर है। डॉक्टर अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सच है। आपको मौत का यकीन हो चुका है। वो डॉक्टर अब आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। एक दफा सामरिया के फाटक पर 3 कोढ़ी बैठे थे। उन कोढ़ियों ने कहा, हम यहाँ क्यों बैठे हैं कि हलाक हो जाएं, क्योंकि तमाम बीमारियां हैं और लोग भूख से मर रहे हैं और एक दूसरे के बच्चों को खा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर हम आरामियों दुश्मनों के खेमे में चले जाएं और वो हमें मार डालें, वैसे भी हमें मरना ही है, और अगर वो हमें छोड़ दें तो हम जिंदा रहेंगे। उन्होंने वो मौका हासिल किया और उस ईमान के बायस ना सिर्फ खुद बच गए बल्कि बाकी सब लोग भी बच गए। अब अगर आप यहाँ पड़ी रहीं तो आप मरने वाली हैं, लेकिन आपको दुश्मन के खेमों में जाने के लिए नहीं कहा गया बल्कि आपको बाप के घर में दावत दी जा रही। आप कैंसर के बायस मर रही हैं। आप खुदा से बाहर रहकर जिंदा नहीं रह सकती। आप इस शहर की नहीं हैं। आप इस इलाका की नहीं हैं। आप बहुत दूर से आई हैं। आप मिलवाकी से आई हैं। ये सच है। ये दुरुस्त बात है। मैंने ये शहर देखा है। मैं ये जानता हूँ सच है। क्या आप ईमान लाती हैं? क्या आप खुदा को अब अपना शाफी तस्लीम करेंगी? अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी कमजोर हैं और बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरा ईमान है और मैं यीशु मसीह के नाम में उठ खड़ा होता और इस चारपाई को उठाकर घर चला जाता और खुदा के जलाल के लिए जिंदा रहता। क्या आप मुझे खुदा का नबी समझते हुए मेरी बात मानेंगी? बस फिर उठ कर चली जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, खौफ ना खाएं, चारपाई से उठ खड़ी हों। खुदा आपको तंदुरुस्त करेगा। समझे? कोई उसको पकड़े ताकि वो खड़ी हो पाए और कुछ कुव्वत मिले। क्या आप खुदा पर ईमान रखती हैं? उसे थोड़ा सा सहारा दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहन जी, ऐसा ही है। अब वो खुदावंद यीशु के नाम में खड़ी हो गई है। अब जैसे ही बहन खड़ी होती है, जमात बड़ी खुश होती है। एडिटर। आए हम खड़े होते हैं और खुदा की तारीफ करते हैं। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जमात बड़ी खुश होती है और खुदा की तारीफ करती है। एडिटर। जाएं, खुदावंद यीशु मसीह आपको बरकत दे, कुव्वत पाएं। जमात मसलसल बड़ी खुश होती है और खुदा की तारीफ करती है। एडिटर।